اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ میرے نہایت ہی قابل احترام طلباء قرآن، معزز خواتین و حضرات و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج مورخہ 6 ستمبر 2020 اتوار کا دن ہے، اور آج ہم انشاءاللہ جو ہم نے اپنے دروس کا آغاز کر رکھا ہے یہ اسی حوالے سے ہی آج کا درس ہے۔ اور آج الحمدللہ ہمارے ساتھی نے یہ قابض کی ہے کہ جو دروس کا ہمارا سلسلہ اتوار تک ہم کرتے تھے، رکا ہوا تھا، آج سے دوبارہ اس کا آغاز بھی ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جتنی اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے اس کام کو آگے بڑھاتے رہیں۔ آج کا یہ جو ہمارا درس ہے یہ ہمارا جو 29 اگست کا درس تھا اسی کا تسلسل ہے، اور اس کی یہ سمجھ لیں کہ دوسری قسط ہے، جس میں ہم نے آزادی کے حوالے سے یوم آزادی جو 14 اگست کو ہم مناتے چلے آ رہے ہیں اس حوالے سے، اور پھر جو دیگر جو اس پاکستان کو درپیش مسائل ہیں اور جن کی وجہ سے یہ پاکستان جو ہے دن بدن تنزلی کی طرف گامزن ہے، اس حوالے سے ہم نے کچھ قرآن آیات کی روشنی میں یہاں 29 اگست والے درس میں قرآن آیات کو پیش کیا تھا۔ تو یہ اس کا دوسرا آپ سمجھ لیں دوسری قسط ہے یا اس کا دوسرا درس ہے۔ تو اس میں بھی ہم وہی جو وجوہات چل رہی ہیں کہ پاکستان جو ہے آزاد ہونے کے باوجود اور آزاد ہونے کے بعد مسلسل جو ہے وہ ڈکے کی طرف جا رہا ہے، کیا وجوہات کیا ہیں، تو اسی کو انشاءاللہ ہم لے کے چلتے ہیں۔ پچھلے درس میں ہم نے بنیاد رکھی تھی وہ سورہ البقرہ، اس کی آیت نمبر 266 ہے، صفحہ نمبر ہے 55۔ یہ اس کی بنیاد تھی اس درس کی، اور یہ بڑی زبردست اللہ تعالیٰ ہمیں بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 55 ہے، سورہ البقرہ، آیت نمبر 266 ہے۔ یہ آغاز تھا، اور سورہ بنی اسرائیل 17/16 یہ وہ آیت تھی کہ جس پر ہم نے اس کا پچھلے درس کا اختتام کیا تھا، 17-16 وہ بھی آپ کے سامنے آ جاتی بھی۔ تو اس میں فرمایا یہ گیا ہے، اس آیت میں دوبارہ اس کو دہرا لیتے ہیں کہ آیا ود احدکم ان تکون لہ جنۃ من نخیل وعناب تجری من تحتها الانہار لہ فیہا من کل الثمرات واصابہ الکبر ولہ ذریۃ ضعفاء فاصابها اعصار فیہ نار فاحترقت کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون۔ یہ اس درس کی بنیاد تھی۔ اس میں ایک اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے ذریعے سمجھانے کی یہ ہمیں کوشش کی ہے کہ جیسے آپ کا ایک باغ ہے، جیسے تمہارا ایک باغ ہے، اور اس باغ میں مختلف آپ کو جو ہے وہ پھل لگے ہوئے ہیں، جس میں کھجوریں ہیں، انگور ہیں، اور دیگر اس کے اندر ثمرات ہیں، اور نہریں اس کے نیچے بہہ رہی ہیں۔ اور اللہ ہمارا کہ وہ جس بندے کا باغ ہے، جس شخص کا، اس کی اولاد جو ہے وہ بھی ضعیف ہے، کمزور ہے، ناتواں ہے کہ وہ اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، یعنی یہ ایک سچویشن بتائی اللہ تعالیٰ نے۔ کیا وہ بندہ چاہے گا؟ آیا ودو احدکم، کیا تم میں سے وہ بندہ چاہے گا یہ بات کہ جس کا اتنا خوبصورت سارا اس کا نظام سیٹ ہوا ہے کہ اس کو یکدم ایک آگ آئے، بگولا آئے، ہوا آئے، جھکڑ آئے، طوفان آئے، اور اس باغ کو آگ لگ جائے اور بھسم ہو جائے؟ کیا تم چاہو گے یہ بات؟ کوئی بھی نہیں چاہے گا۔ یعنی ایک بندہ جس نے اتنی محنت کی ہے، اتنا مطلب ان کاروبار سیٹ کیا ہے، تو وہ نہیں چاہے گا اس کی زندگی میں سب اس کے سامنے جل جائے۔ تو اللہ ہمارا ہے کہ اس طرح ہم کیا کرتے ہیں، تم کو کھول کھول کر اپنی آیات کو اس لیے سمجھاتے ہیں تاکہ تم کیا کرو، تفکر کرو۔ یعنی بنیاد یہ تھی کہ یہ پاکستان، یہ دھرتی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت سے کم نہیں ہے۔ یہ کیا چیز ہے دنیا کی جو اس کے اندر نہیں اللہ نے دی ہمیں؟ یعنی آپ گوادر سے اپنا شروع ہو جائیں، آپ گلگت سے جو ذرہ سنجراب کہلاتا ہے وہاں سے آپ شروع ہو جائیں،
اور جائیں آپ گوادر تک اور پھر بلوچستان اور پنجاب اور جناب کے پی سارا اور کراچی تک آپ سفر کریں تو دیکھیں کون سی چیز کی کمی ہے اس خطے کے اندر. کوئی چیز آپ لیں، دنیا جہان کی نعمتوں سے یہ زمین یہ دھرتی جو ہے بھری پڑی ہے. لیکن ہوا کیا، اس کی میں نے آپ کو دی تھی 14 نمبر میں، جس میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، اس میں 14/28 تھی، اس کو میں نے اس میں ڈسکس کیا تھا پچھلے 10 میں. یہ آیت نمبر 28 ہے، 14-28 ابراہیم. یہ آپ پڑھ لیجئے گا کہ جس میں فرمایا تھا کہ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، 321 صفحے پہ نا، 321 14 نمبر سورت، آیت نمبر ہے اس کی 28، 14/28 321 صفحے پہ. ہوا کیا کہ نلائکوں کے ہاتھوں اس ملک کی باغ ڈور آ گئی. ان نلائکوں نے کیا کیا کہ اس ملک کو دارالبوار میں جا جھونکا اس کا، کہ جہاں ہمارا خریداری کوئی نہیں، یعنی ایسی سچویشن میں ڈال دیا کہ جہاں ہمارا والی وارث ہی کوئی نہیں، کوئی چیز نہیں چھوڑی جس کی کل درست ہو. یہ کیا ان نلائکوں نے جن کے ہاتھ میں یہ باغ ڈور آتی رہی. اور مختلف اس کو میں نے اس میں ڈسکس کی ہیں آیات، آپ خود سن لیجیے گا. 29 اگست کا جو درس ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں مثال یہ دی ہے، یعنی بتائی یہ بات ہے کیا چاہے گا، یعنی ہم کیا چاہیں گے. یہ ملک جو اتنا خوبصورت اللہ نے ہمیں عنایت فرمایا تھا، اور ہمارے سامنے اس کے اندر آگ در آگ لگتی چلی جا رہی ہے، اور ہم بیٹھے ہیں تماشائی بن کر دیکھتے چلے جا رہے ہیں. ہم چاہیں گے یہ ملک خدا نہ خاصا نعوذ باللہ معاذ اللہ یہ چلا جائے، یہ بھسم ہو جائے، چاہیں گے ہم. لیکن یہ ہو رہا ہے. یہ ہے دیکھنے والی بات. کوئی بھی شعبہ لے لے، ہر شعبہ انحطاط کا شکار ہے. ہر روز کیا ہے وہ نیچے سے نیچے چلا جا رہا ہے. وجوہات کیا ہیں؟ تو اس میں ہم نے وجوہات کو بھی پچھلی دفعہ بتائی تھی کچھ، آج ہم اسی کو انشاءاللہ آگے لے کے چلتے ہیں. کیونکہ ہم نے جب یہ ملک لیا تو ہم نے وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اگر یہ ملک مل جائے تو ہم یہاں کیا کریں گے، لا الہ کا جو ہے نا نظام، اس کو ہم اس کے اندر اسٹیبلش کریں گے. یہ تھا ہماری کمٹمنٹ کی اللہ کے ساتھ. نہ ہم نے لا الہ کو سمجھا، نہ اس کے مطابق یہاں حکمرانی قائم ہوئی، تو پھر وہ تکالیف تو آئیں گی، پریشانیاں تو آ کے رہیں گی. یہ ہم نے بٹرے کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. یہ اس میں بھی آیا ہے. آپ آگے چلتے ہیں. مختلف میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وجوہات جن میں ایک تو یہ ہوگا کہ میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا اس کا ہلکا بیک گراؤنڈ صاحب بتاتا جاؤں گا تاکہ جو نئے سننے والے ہیں ان کے سامنے بھی وہ چیزیں آ جائیں کہ آزاد ہونے کے بعد ہم نے اپنا قبلہ اس قرآن نذیر کی طرف کرنے کی بجائے ہم نے کیا کیا، اپنا قبلہ ہم نے امریکہ کی طرف موڑ لیا. یہ فیکٹ ہے، یہ کوئی بنی بنائی باتیں نہیں ہیں. یہاں سے جہاز پکڑا ہمارے بڑوں نے، سیدھے امریکہ جہاز سلام پکڑا، اور اس دن سے لے کر آج تک ہمارے گلے میں جو ہے نا وہ اس نے لٹکا دی ہے زنجیر. نمبر 1 یہ میں نے بتایا تھا. نمبر 2 بتایا تھا کہ اس کے بعد کیا ہوا کہ فرقہ بندیاں، گروہ بندیاں وہ شروع کر دی ہم نے. پھر وہ کلیم سسٹم شروع کر دیا ہم نے، کلیموں کے ذریعے پراپرٹی کو ہتھیانا، جعلی کلیم داخل کر کے لوگوں نے زمینیں، مکان، پلاٹ، جائیدادیں اکٹھی کر لیں. یہ تھے وہ جو عوامل جس نے ہمیں رشوت خوری کی طرف مائل کیا. یعنی یہ موٹی موٹی چیزیں اس 10 میں آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی. آج جو اگلا سٹیپ ہے، یعنی ہماری جو بربادی کا جو اگلا سٹیپ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے فرقہ بندی کی، گروہ بندیاں کی، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو شرک پرستی اس کا جرثومہ اس قدر پھیلا اس ملک کے اندر کہ اللہ کی پناہ. اور اب یہاں تک آپ یہ یوم عاشورہ اگر آپ نے سنے ہوں 2 دن، ایسے ایسے خطیب آ گئے ہیں، ایسے ایسے وہ ذاکر آ گئے. آج اس دفعہ تو اخیر ہو گئی ہے. انہوں نے اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ یہ ویڈیو آپ بھری پڑی ہیں، ٹی وی پہ بھرا پڑا ہے کہ اللہ کو بندے کی حیثیت دے دیے اور بندوں کو اللہ کی حیثیت دے دی. انہوں نے کہا اللہ اس قابل نہیں کہ اس کی بندگی کی جائے، وہ فلاں شخصیت اس قابل ہے کہ اس کی بندگی اختیار کی جائے. یہ یہاں تک انہوں نے ظالموں نے، یہ بیانات ہیں میرے پاس بھی ریکارڈڈ ہے، دنیا نے دیکھے ہے ساری. یعنی اللہ کو نعوذ باللہ اس مقام تک لے تو اللہ تمہیں چھوڑے گا؟ کہاں ہے وہ توہین رسالت کا قانون تھا موجود، توہین اللہ کا رسول کہاں ہے وہ قانون؟ اب کیوں نہیں پکڑ رہے ان کو؟ اللہ کی توہین سے قوم بچ جائے گی. یہ خوفناک صورتحال ہے، اور یہ بیج بویا جا رہا ہے بڑا شدت کے ساتھ تاکہ اس قوم کو آپس میں لڑوا دیا جائے، مروا دیا جائے. یہ آپ ذرا سنیں ویڈیو، وہ کتنی خوفناک ویڈیو ہیں کہ ان ہستیوں کو جن کے ہم بھی ان کے یعنی ایک ماننے والے ہیں،
ان ہستیوں کو اللہ بنا دیا ہے، ڈائریکٹ نام دیا اور ان کا خالق فلاں، اور اللہ جو ہے مخلوق ہے، اللہ اس کے تابع ہے۔ یہ ہے ہمارا اس وقت جہاں ہم پہنچ چکے ہیں۔ تو کیا یہ ملک بچے گا؟ یہ باغ بچے گا؟ یہ باغیچہ ہمارا بچ جائے گا؟ یہ ہے سوچنے والی۔ ہمارے جو دروس ہوتے ہیں، یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ عام دروس، یہ کسے کہانیاں نہیں ہوتے، اس میں فیکٹس بیسڈ بات کی جاتی ہے، کوشش کی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی آیات کی روشنی میں بات کی جاتی ہے۔ آج ہم آگے چلتے ہیں۔ جو اگلا سٹیپ آیا ہماری بربادی کا، وہ بھی ایک میجر اور بیسک سٹیپ ہے، یعنی اگلی جو ایک بات اور اس کے اندر اس ملک میں ہم نے، جس میں ہم نے لا الہ کا نظام اسٹیبلش کرنا تھا، اس میں کیا کیا ہم نے کہ جو نظام ربا ہے نا، ربا سود جسے کہتے ہیں، اس کو ہم نے رائج کیا خوب زوروں پر، بینکنگ سسٹم کے ذریعے، کمپنیز کے ذریعے ہم نے اس کو خوب پروان چڑھایا ربا کو، اور جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ربا جو ہے یہ کیا ہے، یہ کھلی اعلان جنگ ہے اللہ اور رسول کی طرف سے۔ یہ بھی آتی ہیں آیات ہمارے سامنے، اور ہم نے 70-73 سال ہو گئے کھلا اعلان جنگ شروع کر رکھا ہے، اور ان یہودی کمپنیوں کے نرگے میں، یہودی بینک، یہودی سود کاروں کے نرگے میں، خوروں کے نرگے میں ہم جا چکے ہیں، اور ہماری گردنیں جو ہیں وہ پھنس چکی ہیں ان یہودیوں کے، یعنی چنگل میں ہماری گردنیں جو ہیں وہ پھنس چکی ہیں، ہم قرض خواہ ہیں ان کے۔ یہ ہے اگلا سٹیپ جو ہے، یعنی ربا۔ اور اس وقت تو ربا ہماری نس نس میں، لو میں جو ہے نا وہ سرایت کر چکا ہے، سود جسے کہتے ہیں، اور اس کو پھر ہم نے مختلف نام دے رکھے ہیں کہ یہ سود نہیں ہے، یہ سود ہے، یعنی اسلامک بینک کا، یعنی اسلام کو دھوکہ دے پڑے، اس میں ہمارے جید علماء ہیں وہ شامل ہیں۔ یہ ہم نے کیا۔ اور ربا کے متعلق تھوڑا سا میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں کہ ربا کیا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے، یہ سورہ البقرہ دیکھیں ذرا، اس کی آیت نمبر 275 دیکھیں آپ، صفحہ نمبر ہے 57۔ یعنی یہ ہے جو ہماری تنزلی اور بربادی کی جو شاخسانے یا جو ذرائع یا جو بنیادی چیزیں ہیں، یہ اس میں ایک ربا کا عنصر شامل ہے۔ ربا سود کو کہتے ہیں، انٹرسٹ، یوزری، انگریزی میں اس کو یوزری کہتے ہیں، اور یوزری چاہے وہ 1% ہو، چاہے وہ 20% ہو، چاہے وہ 10% ہو، وہ یوزری ربا ہی ہے۔ 1% بھی اگر کہنا 1% بھی لے لو تو وہ بھی کیا ہے، وہ اعلان جنگ ہے۔ 1% بھی نہیں جائز، آدھا % بھی جائز نہیں ہے قرآن کریم کی روح سے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روح سے۔ اب دیکھیں یہ 57 نمبر صفحہ ہے، سورہ البقرہ، اس کی آیت نمبر ہے 275۔ اللہ فرما رہے ہیں، الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ یہ اس بندے کی حالت کو بیان فرمایا گیا ہے کہ جو کیا کرتا ہے، ربا کھاتا ہے، ربا کا کام کرتا ہے، سود خوری کرتا ہے۔ یاکلون الربا، سود خور، سود کھانے والا، اس کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ جو یاکلون ہوتا ہے نا، اس کا ایک انگریزی میں لفظ ہے، یہ آپ بھی لکھ لیں، گورج کہتے ہیں، GORGE۔ آپ ڈکشنری میں جا کے اس کا ذرا دیکھیں، گورج کسے کہتے ہیں، گورج، GORGE۔ یہ وہ ہے گورج۔ ایک تو ہے سمپل جو گھروں میں کھانا کھاتے ہیں، ایک ہوتا ہے یہ جو آپ کو سمجھانے کے لیے یہ آپ کھاتے ہیں نا، یہ KFC جا کے اور جناب علی پیزے جا کے، ایک اس کو بھی گورج کہتے ہیں، جس کے اندر ٹھونسا ہوتا ہے بڑا کچھ انہوں نے، جس میں نیوٹریشن کوئی نہیں ہوتی، یعنی جو عام غذا میں ہم ہوتے ہیں نا، ہمارے لیے فائبر ہوتے ہیں اور کئی قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، اس میں یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ پہلی بات تو یہ ہے، اور وہ کھانے سے کیا ہوتا ہے، انسان کی بھوک تو مرتی ہے، چاہے گلے تک بھی کھا لے وہ اس کو، اور اوپر سے پھر ہم وہ پیتے ہیں، ڈرنکس پیتے ہیں۔ یعنی یہ انہوں نے کیا کیا، ان یہودیوں نے، ان عیسائیوں نے اور یہودیوں نے، جس کے لیے اللہ نے فرمایا تھا، یہ بھی میں نے اس میں دی ہے کہ لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اسی درس میں یہ آیت آئی ہے کہ مت بنانا دوست اپنا، مت الہی بننا ان کے، یہود اور نصارہ کے الہی نہیں بننا آپ نے، لیکن ہم بنے تو اس کی پھر ہمیں یہ ساری ماریں میں پڑتی جا رہی۔ انہوں نے یہ چین کھولی پوری دنیا کے اندر، پاکستان میں بھی چین آ گئی، یہ KFC ہے جی، یہ میکڈونلڈ ہے جی، اس کے ذریعے جو ہے نا وہ خوراکیں دی جا رہی ہیں ہمیں، جس سے ہمارے بچے جو ہیں وہ کھا کے پھول رہے ہیں، وہ صحت مند نہیں ہیں، پھول رہے ہیں وہ، اور ان کی بھوک مٹتی نہیں ہے۔ یہ ایسی چیز ہے، یہ اور کھاؤ اور کھاؤ، یہ ہے وہ یاکلون، گورج۔ آپ ذرا ڈکشنری میں دیکھ لیجیے آگے، یعنی گریڈینیس کی انتہا، کھاتا تو جا رہا ہے لیکن اس کی لالچ ختم نہیں ہو رہی۔
یہ ایک قسم کا ایک بیماری ہوتی ہے دیہاتوں میں. آپ کبھی یہ ہمارے یہاں بیٹھے ہمارے دوست جن کا تعلق دیہات سے بھی ہے وہ سمجھتے ہوں گے کہ بعض بھینسیں جو ہوتی ہیں ان کو پھارا ہو جاتا ہے اور پھارے سے ان کے پیڑ پھول جاتے ہیں اور دیکھنے والا کہتا ہے یار بڑی بہترین یہ بھینس بڑی پلی ہوئی ہے بڑی بہترین ہے. حالانکہ بیماری ہے اس کو, وہ پھارے کی بیماری ہوتی ہے. یہ وہ چیز ہے, یعنی یہ کھانا جو ہوتا ہے اسے ربا کہتے ہیں. اس کھانے سے بظاہر لگتا ہے یہ بندہ تو بہت امیر ترین ہوتا جا رہا ہے, لیکن وہ سودی کاروبار کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہو گئی ہے. اور پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کی یہ حالت ہو جاتی ہے ایسے کہ جیسے الذی یتخبطہ الشیطان من المس, جیسے شیطان کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ چمٹ گیا اور اس نے اس کو کنفیوز کر دیا. کنفاؤنڈڈ, آپ یہ بھی آپ لفظ دے سکتے ہیں جا کے کہ کنفاؤنڈڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے ڈکشنری کے اندر. کنفاؤنڈ یعنی کہ کنفیوز ہو جاتا ہے بندہ, نہ اس کو اچھے کی پہچان نہ برے کی پہچان, بس وہ جیسے بندہ مالیہ خولے ہوتا ہے نا, مخبوط الحواس ہو جاتا ہے. یہ ربا یہ کرتا ہے اس کے ساتھ. تو اللہ نے فرمایا کہ جیسے کسی شیطان نے اس کو کیا کیا, اس کو کوئی یعنی ایسا چمٹ گیا اس کے ساتھ کہ اس کو ہوش ہی نہیں ہے کیا کرتا چلا جا رہا اور بڑا سمجھتا ہے میں بڑھوتری میں چلا جا رہا ہوں. یہ ہوتی ہے اس کی یعنی خبتی ہو جانا. یہ خبت لفظ استعمال کیا, یہ تھا خبطہ, خبت طاری ہو جانا, اس کے اوپر جنون طاری ہو جانا. اور جیسے وہ میں نے بتایا وہ غذائیں کھانے والا بندہ جو ہوتا ہے نا, وہ جو یہ مصنوعی غذائیں, وہ بچہ وہی مانگے گا. وہ گھر بیٹھے فون کر لیتے ہیں کہ دے جو جی پیزا سن, کیونکہ وہ لگ گیا اس کو, وہ اس کا وہ عادی ہو چکا ہے. گھر کا کھانا اس کو پسند ہی نہیں آئے گا. یہ ہے وہ بات, یا کولون اور ریبا, کہ جو لوگ ریبا کھاتے ہیں, سود خوری کرتے ہیں, لا یقومون, وہ کھڑے نہیں ہو سکتے, اور کھڑے ہو بھی جائیں الا کما یقوم, ایسے کھڑے ہوتے ہیں وہ. ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے الذی یتخبطہ الشیطان من المس, شیطان نے اس کو جکڑ لیا. یہ اللہ تعالیٰ نے 1442 سال پہلے ایک ایسی مثال کی سمجھائی بات ہے. اور اللہ ہمارا قالو, یہ سود خور کیا کرتے ہیں, اس وقت بھی یہ ان کا تھا, یہ یہودیوں کا, یہودی بہت بڑے سود خور تھے, آج بھی ہیں, سب سے ٹاپ پہ یہودی اس وقت سود خوری کے اندر. اللہ ہمارا یہ کہتے ہیں قالو انما البیع مثل الربا, ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو ربا ہے, سود ہے, یہ کیا ہے. قالو انما البیع, یعنی بیع جو ہے نا, سیل پرچیز سے کہتے ہیں, یہ جسے ہم شرع بیع کہتے ہیں, تجارت کہتے ہیں. وہ کہتے تھے یہ بھی تو ربا ہی ہے, یعنی بیع کو بھی وہ ربا ہی کہتے تھے. کہ تم جو کہتے ہو جی بیع جو ہے وہ جائز ہے اور سود خوری جو ہے وہ ناجائز ہے, وہ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو تم بھی کاروبار بزنس کرتے ہو یہ بھی تو ربا ہی ہے نا, یہ ان کا کہنا تھا. تو اللہ ہمارا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان دیکھیں آپ, یہ ہے ورڈکٹ آف اللہ, حکم الہی. جبکہ اللہ جو ہے وہ بیع کو حلال قرار دیتا ہے. بزنس کو اگر آپ لین دین کر رہے ہیں, جائز منافع کے ساتھ آپ کاروبار کر رہے ہیں, حرم اللہ نے کیا کیا, وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ, کہ اللہ نے بیع کو, بزنس کو کیا کیا ہے, حلال قرار دیا ہے. وحرم الربا, اور حرام قرار دیا ہے ربا کو. ربا کی کوئی بھی شکل جو ہو, اگر نام چینج کر کے ہم کہیں گے اسلامک بینکاری بن گئی تو وہ ربا ختم ہو گیا. یہ دھوکہ ہے, اپنے آپ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور اللہ کو بھی نعوذ باللہ دھوکے میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ دھوکے میں آتا ہے ان کے, ادھر چھوڑے گا ان کو. تو اللہ ہمارا ہے فمن جاءہ موعظۃ من ربہ, کہ دیکھو جس بندے کے پاس یہ بات پہنچ گئی ہے کہ ربا حرام ہے, سود حرام ہے, فانتہا, اور وہ رک گیا اس بات سے, فلہ ما سلف, کہ جو ہو گیا سو ہو گیا, پچھلا جو ہو گیا ختم, اس کی تو معافی ہو سکتی ہے. ما سلف, جو ہو گیا سو ہو گیا. وامرہ الی اللہ, اب اللہ کا حکم آ چکا ہے, یعنی اس کا جو کھایا پیا جو بھی کیا ہے, اس آیت کے آنے سے پہلے اس کی آیت کی آپ کو سمجھ نہیں تھی, نہیں پہنچی آپ, لیکن اب آ گئی نا. تو اللہ ہمارا وامرہ الی اللہ, اس کا معاملہ تو اللہ کے سپرد چھوڑ دیں. فرمایا وَمَنْ عَادَ, کہ جو کوئی اب بھی عادی بنے گا. عاد کہتے ہیں حدود شکن کرنے والا, حدود شکنی, حدود فراموش. عاد کی قوم بھی ہوئی ہے قرآن کریم کے اندر, اس کا ذکر آیا. عاد اور ثمود دو قومیں ہوئی, ان کا بھی یہی کام تھا, وہ بڑے بڑے سود خور تھے وہ بھی. وَمَنْ عَادَ, جو کوئی حدود فراموشی کرے گا, کراس کرے گا اللہ کی حد, یہ حد ہے اللہ کی حد یہ ہے کہ ربا حرام ہے. اب جو کہتا کہ نہیں یہ تو حلال ہے میں تو کروں گا, تو یہ حدود شکنی ہے.
یہ اس نے کراس کر لیا اللہ کی حد کو. اللہ کہتا ہے وَمَنْ عَادَ، جو کوئی عادی بنے گا، یہ عداوت سے بھی ہے، عداوت بھی اسے، یعنی دشمنی ہے اللہ کے ساتھ. تو فرمایا فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ. اس وقت پورا جہنم بنا ہوا ہے ہمارا پاکستان، بلکہ پوری دنیا اب تو جہنم ہے. اب نار میں بس رہی ہے وہ جو سمجھتے ہیں ہمارا یورپ بڑا ترقی کر گیا، امریکہ بڑا ترقی کر گیا، چائنا بڑی ترقی کر گئی ہے، تو یہ ہے وہ اس کا سامنے اب نار آ گئی ہے. فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ ہیں اصحاب النار. جو بظاہر تو بڑے پھولے نظر آ رہے تھے نا، کہاں کی ان کی معیشتیں، اب تو 0% پہ آ گئے وہ سود ان کا، وہ ویسے لینے کو تیار نہیں لوگ. اب وہ قرضہ سود 1% پہ لینے کو تیار نہیں ہے. یہ کریں نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی حدیں کو کراس کریں یا اس کے اندر رہیں، اندر رہیں گے فائدہ ہے اللہ کی حد کے اندر. اللہ کی حد عبور کریں گے تو لازمی نقصان اٹھانے پڑیں گے. آج بھی تو کل وہ تو آ کے رہنا ہے. کب تک چلے گی وہ جو بھینس جس کو کھارا ہو گیا، کب تک بچے گی وہ؟ آخر وہ ڈیتھ ہوئی تھی اس کی، پر وہ ڈھیر لگا ہوتا ہے اس کو. افارے کی بیماری بڑی خطرناک بیماری ہوتی ہے، اس کو پھر مختلف چیزیں دیتے ہیں، بڑی مشکل سے بچتی ہے اور بچ بھی جائے، ورنہ وہ ڈھیر ہو جاتی ہے. اتنا خطر خوفناک اس کی بیماری ہوتی ہے. تو فرمایا ہم فیہا خالدون، یہ تو ہمیشہ ہمیشہ کی نار ہے، اس میں رہیں گے. یہ اب یہ نار بجھے گی نہیں. یعنی جو بندہ جس کو پتہ چل گیا ہے، یعنی یہ سب درس کے ذریعے پتہ چل گیا ہمیں تو کام کا پتہ چل گیا نا، اب ہم نے بچنا ہے. اور جہاں جہاں تک آواز یہ پہنچے، بلکہ پہنچائے اس آواز کو کہ ربا حرام ہے، ربا حرام ہے، ربا کی ہر قسم، ربا کا ہر شیڈ حرام ہے. یعنی وہ پیسہ جو آپ کو تو گھر بیٹھے مینو کے بغیر ہی آ رہا ہے. یہ بینک کیا کرتے ہیں؟ بینک ہمارے ہی پیسے کو 10 دفعہ ٹرن اوور کرتے ہیں. ہمارے 1 روپے کے 10 روپے کو اگر رکھتے ہیں آپ تو 10 دفعہ وہ گھماتے ہیں اس پیسے کو. انفلیشن کیوں ہوتی ہے؟ یہ جو انفلیشن آتی ہے مارکیٹ کے اندر، بہتات آتی ہے پیسے، وہ کیوں ہوتی ہے؟ اور روپیہ ڈی ویلیو ہوتا ہے، وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ پیسے 10 روپے ہیں، وہ 10 روپے گھمائیں گے 100 روپے بچ جائے گا وہاں. تو ان کو 10 دفعہ ریٹرن آ رہی ہے، 10 روپے سے 100 روپے کما رہے ہیں. یہ ہوتا ہے ربا. اور بیٹھے ہوئے ہیں وہ دفتروں میں کیا کام کر رہے ہیں؟ مجھ سے پیسہ لے کے کسی اور کو دے دیے، مجھ سے پیسہ لے کے کسی اور کو دے دیا، کسی اور کو دے دیا، کسی اور، وہ تو گھماتے ہیں اس پیسے کو. جس سے انفلیشن ہوتی ہے، لگتا ہے کہ بظاہر بڑا پھول رہا ہے، معیشت بڑی پھول رہی ہے. یہ اسٹاک ایکسچینج یہ ربا کی سب سے بدترین شکل ہے، جوا کھانا ہے. یہ جو اسٹاک ایکسچینج بڑا اتراتے ہیں کہ یہ اتنی چل گئی اوپر، یہ سب سے بڑا جوا کھانا ہے. یہ جو اسٹاک ایکسچینج ہوتی ہیں، جب وہاں جوا کاروبار ہوتا ہے، انٹرسٹ پہ چلتے ہیں کاروبار. کمپنیز وہاں اپنا جو کیا کرتے ہیں، وہاں تو پیسہ تو ان کے پاس بظاہر تو کوئی نہیں ہوتا. یہ لے لو شیئر، یہ لے لو شیئر، یہ لے لو شیئر، کون سے پیسے وہاں؟ یہ اسی طرح وہ گھماتے ہیں اس پیسے کو. تو یہ ربا کی بدترین شکل ہے. یہ اس وقت پوری دنیا انار میں جھونکی جا چکی ہے، اور پاکستان تو اس میں سر فہرست میں لیا. ہم فیہا خالدون. یہ کہاں یہ آیتیں نعوذ باللہ، یہ کیا ان کو یہ ختم کر دیں گے یہ آیتیں؟ یہ آیتوں کی ہی حاکمیت قائم رہنی ہے قیامت تک. اور آگے ہمارا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات اللہ لا یحب کل کفار اثیم. 1442 سال پہلے یہ جو ہم نے ڈھونگ بنایا ہوا نا، وہ جی وہ تو ہم اپنا پیسہ ہے جیسے بھی استعمال کریں، رکھیں یا جیسے بھی کریں. کم از کم یہ بینک کا جو ہے نا، ہمارے ایک ساتھی فوت ہو گئے ہیں، وہ بڑا ابھی بینکوں کا سود جو ہوتا ہے وہ تو سود نہیں ہے. اب جا کے حساب دینا نا وہاں چلے گا تمہیں پتا. برملا کہتے تھے وہ اللہ کے بندے ڈرو اللہ سے، اللہ کے پاس جانا ہے. سود کی ہر قسم جو ہے وہ حرام ہے. اللہ ہمارا یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ سود کو، انٹرسٹ کو کیا کرتا ہے؟ نابود کرتا ہے، برباد کرتا ہے، وہ بھسم کرتا ہے اس کو. وہ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ سود نہیں کھانا، اس فرمان کے آنے کے بعد اگر کوئی بندہ رک جاتا ہے تو سمجھے کہ آپ نے صدقات میں آ گئے. آپ نے سچ کر دکھایا اللہ کے قول کو اپنے ایکٹ سے. یہ صدقات ہوتے ہیں، یعنی اللہ کے کام کو آپ امپلیمنٹ کریں، سچ کر دکھائیں اس کی بات کو اپنے ایکٹ سے، تو یہ صدقات ہوتے ہیں. یعنی صدقات کو وہ بڑھاتا ہے. آپ انفاق کریں، انفاق سب سے بہترین شکل ہے صدقے کہ آپ کے پاس جو سرپلس منی ہے آپ دو ان کو، اس کو بانٹیں، اس کو حقداروں کے ساتھ دیں ان کو، اس کو وہاں بینک میں رکھائیں سود خوری کے لیے. یوربی صدقات، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتا ہے، اس میں اضافہ کرتا ہے، بڑھوتری کرتا ہے. جبکہ یمحق اللہ الربا، اور آگے فرمایا واللہ، اللہ جو ہے لا یحب، نہیں پسند کرتا کل کفار اثیم،
وہ جو جو کفر کرتا ہے اللہ کی آیات کا، اسیم کہتے ہیں، یعنی کہ اس سے کیا ہوتا ہے، انسان کی گروتھ رک جاتی ہے، یہ آسامہ ہوتا ہے اسیم۔ اللہ ان کفر ناشکروں، کفر کرنے والوں کو، اسیم لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ رکاوٹ ہے بہت بڑی۔ یہ جو ربا ہے یہ انسان کی اصلی جو اس کی گروتھ ہونی ہوتی ہے، یعنی اس کی جو انر سیلف، جو انسانی ذات کے اندر کی جو گروتھ ہے وہ رک جاتی ہے، اس کی ترقی رک جاتی ہے، روحانی ترقی رک جاتی ہے اس کی۔ تو اگر اللہ ہمارا ان الذین آمنوا، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور صلاۃ اور کیا کیا، اعمال صالح کیے، واقاموا الصلاۃ، صلاۃ کو قائم کیا، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ یعنی دی اس کو پرفارم کیا، زکوٰۃ کا سسٹم اور اقامت صلاۃ کا سسٹم، اس پر جو کیا کرتے ہیں، امپلیمنٹ کرتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے ہاں اجر ہے اللہ کے پاس، یعنی ان کا اجر جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کو نہ تو کسی قسم کا خوف ہوگا نہ اس کو حزن تنگ کرے گا۔ یہ ہے اس کی برکت۔ یہ ربا کو چھوڑنے کی برکت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے ہاتھ سے اجر عظیم عطا فرماتے ہیں، اور اس کا ہر قسم کا خوف اور حزن دور کر دیتے ہیں۔ ان کو تو خوف ہی کھایا رہتا ہے ہر وقت، ان کو تو حزن اندر ہی اندر کھاتا رہتا ہے۔ ان کو جتنے بھی یہ کروڑ پتی، اربوں پتی، کھربوں پتی آپ کو نظر آتے ہیں نا، ان کے اندر کی کیفیت کیا ہے، ایک جھٹکے کی مار رہی ہیں، اور اتنی گولیاں کھا کر رات کو سوتے ہیں کہ نیند آ جائے، نیند بھی نہیں ان کو آتی۔ کئی ڈاکٹر رکھے، کئی وکیل رکھے ہوتے ہیں انہوں نے، کیا ہمارے مقدموں کی پیروی انہوں نے کرنی، بچانا ہمیں انہوں نے، اور ڈاکٹروں کو فیسیں بھرتے ہیں کہ ڈاکٹر ہمارے ساتھ پر بیٹھا رہے پاس۔ یہ ہے یتخبط الشیطان من المس، سود خوروں کا یہ حال ہوتا ہے۔ اور آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرنا، اللہ کے قانون کے ساتھ جوڑنا اپنے آپ کو۔ تقوی یہ ہوتا ہے قانون یعنی قوانین الہی کے ساتھ اپنے آپ کو سازگار کرتے چلے جانا، یہ تقوی ہوتا ہے۔ اور فرمایا وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا، چھوڑ دو اس کو، جو ربا رہ گیا نا، اگر آپ نے سود کی سے لینا، سود پہ کچھ 30 پیسے لیے، اس کو چھوڑ دو، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن بن گئے ہو، ایمان میں داخل ہو گئے ہو، تو چھوڑو اس کو۔ اور آگے اللہ ہمارا یہ ہے وہ آیت، یہ جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جنگ ہوتی ہے، جنگ کھلی جنگ، اعلان جنگ۔ اللہ ہمارا وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم اس سے باز نہیں آتے، نہیں چھوڑتے، اگر تم اس ایکٹ سے باز نہیں آؤ گے، تو فرمایا فَآذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ کے حوالے سے، اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے کیا ہے، اعلان جنگ ہے، تیار ہو جاؤ پھر جنگ کے لیے۔ فَآذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اس وقت یہ جنگ تو اللہ جیتے گا، انہوں نے کیا جیتنا ہے، یہ جنگ وہ تو ہمیشہ اس کی جیت ہے، اللہ کے قانون کی جیت ہوتی ہے۔ ان کی جیت کہاں ہونی ہے، تو مرتے پھرتے ایک چھوٹا سا جرثومہ ہے، پوری دنیا ہل گئی ہے، معیشت تباہ ہو گئی ان کی، ان کے بینک سارے نیچے آ گئے ہیں۔ کہاں گیا تمہارا سسٹم بھائی، لاؤ اس کے مقابلے میں۔ تو اللہ جنگ تو ہمیشہ اللہ نے اس کے رسول نے جیتنی ہے۔ فرمایا فَآذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، فرمایا اگر تم توبہ کر لو گے تو جو آپ کا اصل مال ہے، اصل زر جو ہے وہ تم لے سکتے ہو، لا تظلمون ولا تظلمون، ظلم نہیں کیا جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا۔ یعنی کہ یہ سود، یہ میں نے آپ کو بتانا یہ ہے کہ اس پاکستان کی بہت ساری جو بدقسمتیاں ہیں، یہ تنزلی کے جو عوامل ہیں، اس میں یہ سود بنیادی چیز ہے، اور اس پر بڑا ہی ورک کیا گیا، سود کو ابھارنے میں، سود کو پھیلانے میں۔ ہمارے مذہبی پنڈتوں نے ان کے کیا کیا ہے، ان کے حق میں انہوں نے بڑے بڑے جناب علی کو دیے ہیں، اپنے جو ان کے فتوے ہوتے ہیں، فتاوے جاری کیے ہیں، نہیں جی ایسے ہو تو ایسے نہیں سود، ایسے ہو تو ایسے نہیں ہے سود۔ تو اللہ کے ہاں جواب دیں گے نا، جس نے بھی اس قرآن کریم کی آیت کو توڑ مروڑ کر اس کی تشریح کرنے کی ہے نا جرت، اب اس کو سزا تو ملے گی، کرو جنگ اس کے ساتھ۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں، یہ آپ کو میں 30 صورت میں لے کے جا رہا ہوں، یعنی بنیادی عوامل کی بات ہو رہی ہے پاکستان کی تباہی کی۔ یہ آزادی نہیں ہے، میں نے کہا تھا کہ یوم احتساب کے طور پر 14 اگست کو منانا چاہیے، اگر آپ نے لازمی منانا ہے نا اس کو، وہ ترانے کہا کہ 14 اگست نہیں منایا جاتا، یہ ترانے بنا رہے تھے نئے نئے، تو پھر گاتے رہتے ہیں
لوگوں کو بیوقوف، اور رات کو سلنسر نکال کے پھرتے ہیں نوجوان، وہ موٹر سائیکلوں کی بھی گاڑیوں پھاں پھاں لگایا تھا پورے شہر کے اندر. یہ آزادی ہوتی ہے. اور غلامی کے پٹے تمہارے ڈال چکے ہیں، وہ تمہاری گردنیں پھنس چکی ہیں اس کے اندر. اور اس میں پھر میں نے وہ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ سورہ البلد کی بھی کچھ دی تھی میں نے اس میں آیات، وہ بھی آپ سن لیجئے گا. یہ دیکھیں آپ 30 نمبر صورت، اور اس کی آیت نمبر آپ نکال لیں. آیت نمبر 39 ہے، صفحہ نمبر 519، صفحہ نمبر 519 سورہ الروم ہے. یہ 30 نمبر صورت ہے اور اس کی آیت نمبر آپ کو ملے گی 39. اللہ ہمارا وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ. یعنی سود کا جو نظام ہے، سود کا جو کاروبار ہے، تم سمجھتے یہ ہو کہ تمہارے مال کو نشو و نما مل رہی ہے، بڑھوتری ہو رہی ہے. تمہیں تو لگ رہا ہوگا بڑھوتری ہو رہی ہے. وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس، یعنی یہ جو سودی کاروبار کرتے ہیں، بڑے بینکس، پلازے، کمرشل پلازے، ملیں، فیکٹریاں، اس سود سے جو بناتے ہیں، اور اس سود کے ذریعے پتہ نہیں کیا کیا کہاں کہاں تک پہنچ جاتے ہیں. بڑے بڑے جناب، آپ تو وہ ریئل اسٹیٹ پہ جا کے دیکھیں آپ، انہوں نے بھی کر دیا. پاکستان کی گورنمنٹ نے سود کے ذریعے گھر بنانے کے جناب علی وہ سودی قرضے جاری کیے ہیں کہ اتنا سود دے دو تو بس گھر بنا لو. تو اگر وہ سود بنیاد ہی کمزور ہو کسی مکان کی تو وہ کیا ٹھہرے گا اس کے اوپر؟ سود جس کی بنیاد ہوگی، جس گھر کی، جس عمارت کی، وہ ٹھہر جائے گی. ایک جھٹکا نہیں کھانا اس نے، ہلا کے رکھ دے گا اللہ تعالیٰ ان کو. تو فرمایا وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ. تمہارے ہاں تو بڑھوتی ہو رہی ہے، تم تو دیکھ رہے ہو لوگوں کے مال جو ہیں وہ لگتا ہے ان کو کہ بڑھ رہے ہیں. تو اللہ کے ہاں تو نہیں بڑھ رہے وہ. فلا یربو عند اللہ، اللہ کے ہاں اس کی کوئی بڑھوتری نہیں ہے. وہ اس بھینس کی طرح تم بڑھ رہے ہو، تمہیں افارہ ہو رہا ہے، تم غور نہیں کر رہے، تم بیماری میں مبتلا ہو گئے ہو. اور آگے لگ ہمارا وما آتیتم من زکاۃ یریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون. یہ ہے بات کہ جو تم زکوٰۃ ادا کرو گے، زکوٰۃ کے سسٹم کو لاگو کرو گے، تو اللہ ہمارا وہ بھی اللہ کے لیے، اللہ کے کہنے کے مطابق تریدون وجہ اللہ، جس سے تمہاری چاہت ہو کہ اللہ جو ہے اس سے خوش ہو جائے، یہ تمہاری چاہت ہو، اللہ کا نظام اسٹیبلش ہو جائے. تو ہمارا فاولئک هم المضعفون، وہ کیا ہے؟ وہ ہے جو بڑھا چڑھا کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ واپس کرے گا آپ کو. یہ ہیں وہ لوگ جن کے وہ جو مال ہیں اس میں اضافے ہوتے چل رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے. تو میں نے بتانا آپ کو یہ ہے کہ یہاں اور بہت سے عوامل ہیں اس پاکستان کی تنزلی میں. وہاں یہ سود جو ہے، اس کو اگر ہم رائج نہ کرتے، اس اللہ کی یہ جو آیات ہم دیکھ رہے ہیں، اس کو اگر وہ لاگو کرتے اپنے سسٹم کے اندر، زکوٰۃ کے نظام کو لاتے، اقامت صلاۃ کرتے، اور قرآن کریم کا یہ سارا فلسفہ جو ہے سمجھاتے، عام انسانوں کو بتاتے کہ بھئی یہ قرآن کریم ہے، یہ اس کے برعکس چیزیں ہیں، تو آج دیکھیں میں کیا نقشہ ہوتا ہے پاکستان کا. ایک تو یہ بات. اب میں چونکہ ابھی سود کا ہمارا پورا یہ جو وہ ابھی وہ نہیں ہے کہ میں اس کا اور بہت زیادہ ہم کریں، یہ تو میں نے آپ کو تھوڑے تھوڑے ہنٹس دے رہا ہوں آپ کو کہ یہ وجوہات ہیں. سود کا بہت بڑا، یعنی وہ اس کو علیحدہ انشاءاللہ کسی میں کریں گے کہ سود کی کون کون سی قسمیں ہیں، کون سی چیز سود میں آتی ہے، کس طرح، یہ بھی انشاءاللہ دیکھیں گے اس کی روشنی میں کسی وقت اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو. اب اس کے علاوہ اگلا جو سٹیپ ہے، اگلا پوائنٹ جو ہے، یہ جو 73 سال سے یہ کشمیر کا مسئلہ جو ابھی تک نہیں حل ہو رہا، یہ ایک بیسک ریزن ہے پاکستان کو آگے نہ بڑھنے دینا. یہ بنیادی ایک بہت بڑی ہمارے ساتھ جوڑ دی گئی یہ بات کہ کشمیر کا ابھی تک جو مسئلہ حل نہیں ہو رہا، یہ اس حوالے سے ہماری تنزلی جو ہے وہ روک نہیں رہی. ہم نے کشمیریوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے. وہ ہمارے مسلمان بھائی تھے، وہ کمیونٹی تھی، ہم نے دھوکہ کیا اور ان کو پھر دلاسے اور لارے دیتے ہیں کہ جی ہماری اخلاقی اور صفاتی جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ وہ چلتا رہے گا، کوآپریشن تعاون چلتا رہے گا. ہر سال پھر وہ ہم کشمیر ڈے بھی بنا دیتے ہیں مختلف والوں سے. تو اس پہ بھی یاد رکھ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد ہے قرآن کریم میں، آپ کو ابھی آپ دیتا ہوں آپ کو ایک نا آپ کو ایک حوالہ دیتا ہوں کہ جس وقت وہ ہوا یہ تھا کہ جناب جماعت مومنین جب مکہ سے انہوں نے مائیگریٹ کیا نا،
مدینہ کی طرف ہجرت کی ہے، تو کچھ ایسے بوڑھے تھے، کچھ خواتین، کچھ بچے جو مکہ میں رہ گئے تھے۔ مسلمان مومن تو وہ ہو چکے، اسلام لے تھے، لیکن کچھ ایسی خواتین کہ وہ تھیں ان کے گھروں میں، کافروں کے گھروں میں تھی، یا کوئی بوڑھے لوگ جو وہ ٹریول نہیں کر سکے وہیں رہ گئے۔ تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ایک یہاں پہ آیت ہمیں بیان فرمائی ہے جو اس مسئلے پر فٹ آتی ہے، جس پر میں نے غور کیا، تدبر کیا ہے۔ تو یہ 40 سال پہلے، 42 سال پہلے یہ آیت آج ہمارے پر فٹ آ رہی ہے۔ یہ دیکھیں 475 نکالیں، سورہ النساء کی آیت نمبر ہے 75۔ قرآن کریم جب تک آپ اس کو اپنے حالات کے پر منطبق نہیں کریں گے نا، انطباق نہیں کریں گے، تو آپ پڑھتے جائیں، اس کی تلاوت کرتے جائیں، اس کو ختموں میں پڑھتے جائیں، درودوں کو اپنا جو مردوں کے لیے بخشتے جائیں، قرآن سمجھ نہیں آتا۔ ہم اور اس کے جو ہے مجرم بنتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ 4 بٹا آپ کو ملے گا 75 نمبر یہ آیت ہے، سورہ النساء کی آیت نمبر 75۔ یہ ہے جو طلباء قرآن کے لیے قرآن کو اس طرح سمجھنا، یہ پھر سمجھ آئے گا کہ حالات کو کس طرح ہمیں ٹھیک کرنا ہے اور ہماری کمیاں کجیاں کیا ہیں۔ آیت نمبر ہے یہ 75، صفحہ نمبر 109 پہ دیکھیں ذرا۔ کہ مکہ سے جب ہجرت ہوئی ہے نا مدینہ کی طرف، تو کچھ لوگ وہاں رہ گئے تھے، مجبور لوگ تھے وہ، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اس کے اندر ریکارڈ کیا اس صورت میں۔ کمال یہ ریکارڈنگ ہے اور ہمارے اوپر یہ فٹ آتی ہے۔ فرمایا کہ وَمَا لَكُمْ، یعنی ان مومنین کو جس میں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ تھے اس وقت، اس جماعت مومن کے ہیڈ کون تھے؟ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، بنفس نفیس موجود تھے۔ تو اللہ ہمارا ہے وَمَا لَكُمْ لا تقاتلون فی سبیل اللہ، کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ تم اللہ کی راہ میں قتال کیوں نہیں کر رہے؟ قتال کیوں نہیں کر رہے؟ یعنی فائٹ کیوں نہیں کر رہے، جنگ کیوں نہیں کر رہے؟ کن کے لیے؟ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها۔ ان پر پرسیکیوشن ہو رہی تھی، ظلم ہو رہا تھا، جس طرح اس وقت کشمیری پر ظلم ہو رہا ہے، ان پر بھی وہ ظلم و ستم کر رہے تھے وہ لوگ مکہ والے۔ تو اللہ نے کہا کہ وہ جو مستضعفین، وہ پیچھے جو رہ گئے ہیں اس قریہ میں چھوڑ آئے ہو، مستضعفین کمزور لوگ، ڈیپرائیوڈ لوگ، ضعیف کمزور کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ جو بچے، یعنی ان کے جو بندے رجال، وہ افراد مستضعفین، اور وہ جو خواتین اور بچے وہ جو چھوڑ آئے، وہ جو رہ گئے پیچھے، تم ان کے حوالے سے قتال کیوں نہیں کر رہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ ان کو نکال سکتا تھا وہاں سے اپنی تدبیر کی، لیکن کیا ان کو رہے مومنین کو کہ تم تو یہاں کے بیٹھ گئے اور وہ پیچھے، ان کا کون والی وارث ہے؟ اور وہ دعائیاں دے رہے تھے، وہ پیچھے دعائیں کر رہے تھے اللہ کے حضور میں۔ یہ دعا اللہ نے ریکارڈ کی ہے، وہ کہہ رہے تھے یقولون، یعنی یہ وہ لوگ کہہ رہے تھے ربنا، اے ہمارے پروردگار، اخرجنا من هذه القرية، کہ پروردگار عالم نکال ہم اس بستی سے جس کے یہ جو رہنے والے ہم پر ظلم کر رہے ہیں، ظالم اہلھا۔ وہ دعائیاں دے رہے تھے پیچھے، جس طرح کشمیر والے دعائیاں دے رہے ہیں کہ آ جاؤ بچا لو ہمیں، کوئی بچا لے یہاں آ کے۔ تو ہم یہاں کیا کرتے ہیں، کشمیر ڈے منا کے اور سیاست بازی کر کے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ بڑا کام کر دیا ہے، ہماری اخلاقی اور سفارتی مدد ہمارے آپ کے ساتھ جاری رہے گی۔ اس طرح ذاتیاں ملتی ہیں۔ اللہ کہہ رہے قتال کرو، قتال، یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ تو فرمایا کہ وہ تو دہائی دے رہے تھے یقولون، یہ وہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے وہ جو پیچھے رہ گئے تھے، وہ کہہ رہے تھے ربنا، اے ہمارے پروردگار، اخرجنا، نکال ہمیں، من هذه القرية، یعنی اس مکہ کا بستی سے نکال ہمیں، قریۃ الظالم اہلھا، جو ہمارے پر ظلم کر رہے ہیں۔ اور فرمایا واجعل لنا من لدنک ولیا، پروردگار عالم کو ولی مقرر کر ہمارے اوپر، کو بھیج دے ہمارا والی وارث۔ یہ وہ کہہ رہے تھے۔ اور فرمایا واجعل لنا من لدنک نصیرا، کوئی مددگار بھیج دے ہمارے، جیسے یہ دعائیاں دے رہے ہیں کشمیر والے۔ پاکستان آزاد تو ہو گیا، تو تم چھوڑ کیوں آئے تھے ان کو وہاں؟ یہ تمہارا کام تھا کہ اسی وقت یہ کام کرتے،
ایٹم بم بنا کے تم نے کدھر لے کے جانا اس کو؟ وہ مر رہے ہیں، سڑ رہے ہیں، ان کی کون مدد کو پہنچا ہے؟ وہ پورا جیل خانہ 1 سال ہو گیا، جیل خانہ تو بالکل بن چکا ہے، پہلے بھی جیل خانہ ہی تھا، لیکن اب تو وہ کنفرمڈ جیل خانہ ہے وہاں۔ وہ ان کے بچیاں بچے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں بندے مر گئے ان کے، خواتین کو اٹھا کے لے کے آج تک بھی جا رہے ہیں، وہ بچوں کو مار رہے ہیں اور وہ دہائیاں دے رہے ہیں، اور یہ اخلاقی اور سفارتی مدد ہماری جاری رہے گی۔ تم نے کیا کرنا ہے اس کو؟ یہ جو تمہیں اسلحہ کس لیے خریدا ہوا ہے تم نے؟ یہ کب کام آنا ہے؟ یہ ایٹم بم تمہارے کب کام آنا ہے؟ کبھی ایک دھمکی لگا دو ان کو۔ تم اتنے بچتے ہو کیوں کہ تم سود خور ہو؟ تم امریکہ کی جھولی میں جا چکے ہو سود خوروں کی، تمہاری وہ جرأت ایمانی ختم ہو چکی ہے۔ تم سے تو چھین لیں گے تمہارا ایٹم بم بھی، اور تمہیں آپس میں لڑوائیں گے، مروائیں گے۔ وہ کدھر گیا وہ صدام؟ مروا دیا اس کو انہوں نے۔ کدھر گیا ایران کی وہ جو تھے، کدھر چلے گئے وہ خمینی اینڈ کمپنی؟ کہاں ہیں بیچارے؟ وہ ظلم و ستم کا شکار ہیں، وہ بھی 40 سال ہو گئے ان کو۔ وہ شام کدھر گیا ہے؟ لیبیا کدھر گیا ہے؟ مصر کدھر گیا؟ یہ ان کے ساتھ بھی یہ ہونا ہے۔ یہ جو جرنیلوں کو یہ دیکھتے ہیں نا، مختلف قسم کی یہ جو ان کو کرتے ہیں، برائب کرتے رہتے ہیں امریکن یا ایجنسیاں، ان کو محلات وہاں عطا کرتے ہیں، جاگیریں تھے اپنے ملکوں کے اندر۔ ان کو یہ کہاں لڑیں گے اب؟ ان میں وہ جرأت ایمانی کدھر گئی ہے؟ کس کے اندر جرأت ایمانی ہے بتا دیں؟ وہ کشمیر والے تو مر رہے ہیں، یہ آیت کہاں لے جائیں گے آپ؟ اس آیت کی کون پاسداری کرے گا؟ یہ ہمارے لیے بھی آیت تو ہے نا، یہ تھوڑا کہ ان کے لیے تھی، یہ تو قیامت تک چلنی ہے۔ یہ ہے جو سب سے بڑا ڈرا بیک ہے، یہ سب سے بڑی تنزلی ہے، یہ کشمیر کا ایشو۔ جب تک یہ حل نہیں ہوگا پاکستان آزاد نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے علاوہ پھر اور دیکھیں، جب یہ ہجرت کر کے ہمارے بڑے یہاں آئے نا انڈیا سے، تو ہماری ہزاروں خواتین انہوں نے اپنے قبضے میں کر لی سکھوں نے، اور وہ انتظار کرتے نہیں کئی سالوں تک کہ کب کو محمد بن قاسم آئے گا ہمارے لیے، جو ہمیں نجات دلائے گا یہ بارڈر کے اس پار، جس کے لیے ہم نے اربوں روپے خرچ کر کے ایک سینکڑوں ایکڑ، ہزاروں ایکڑ زمین اور میلوں میں وہ زمین، ایک دربار کو ہم نے کھڑا کرنے کے لیے، سکھوں کے دربار کو، جس کا نام کرتارپور راز ہے عراق کے، انہوں نے اربوں روپے کا وہاں اسٹیبلش کر دیا۔ کس لیے بھائی؟ وہ کدھر ہماری خواتین، کہاں ہیں ہماری بچیاں؟ وہ کس نے آزاد کروایا ان کو؟ یہ تم کرتے آ رہے ہو ہمارے ساتھ۔ یہ ہے بچ گیا کہ پاکستان؟ آج 6 ستمبر گانے ترانے آ رہے ہیں ٹی وی کے اوپر، بڑا مار کا مارا تھا ہم نے جی، وہ منا لیتے ہیں، وہ تو مر رہے ہیں ادھر، لاکھوں کی تعداد میں بیچارے کشمیری جن پر ظلم و ستم دن رات ہو رہا، پتا تو ان کو پوچھے تھے ان کو جا کے، اور تم اپنے ایٹم بم رکھ کے بیٹھے رہو یہاں پہ۔ کس لیے بنایا ایٹم بم تم نے؟ سمپل دھمکی تک نہیں لگائی آج تک، انہوں نے ایک دھمکی بھی نہیں لگائی، تھریٹ ہی نہیں کیا انہوں نے۔ کیوں؟ یہ آپس میں اندر سے ملے ہوتے ہیں یہ لوگ، ایجنسیوں کی شکل میں، ایجنسیوں نے ان کو گھیرا ڈالا ہوتا ہے، ان کو مختلف شکلوں میں برائب کرتے رہتے ہیں، تو پھر یہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں، وہ کھا گیا، وہ کھا گیا، وہ کھا گیا۔ یہ چند لوگ، مٹھی بھر لوگ جنہوں نے 22 کروڑ عوام کا گلا دبایا ہوا، کلیجز میں لیا ہوا، وہ بیچارے ان کی طرف دیکھتے رہتے ہیں۔ وہ بھی انتہا درجے کے ہمارے جو عوام ہیں، اب کیا کہیں ان کو بھی، کیونکہ وہ شرک میں بٹے ہوئے ہیں، وہ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، ان کو قرآن کریم کے سامنے نہیں ہے، ورنہ وہی اٹھ کھڑے ہوں۔ تو یہ وہ آیت ہے جو ہمارے اس حالات سے فٹ آتی ہے۔ کشمیر کے مسئلے، کشمیر کا مسئلہ اس آیت کی روح سے جب بھی ہوگا حل ہوگا، جب حل نہیں ہوگا۔ کون سی یو این او؟ کیا ہے یو این او؟ ہماری یو این او ہے وہ؟ ہمارا تو یہ اسلامی اطلاع ایک اب تک بیان نہیں آیا ان کا آج تک۔ 57 ملک ہیں، OIC کا، وہ ان کی طرف سے بیان نہیں آیا۔ یو این او تمہارا کیا کرے کہ جن پر ہولڈ ہی انہیں کا ہے، ان قوتوں کا ہے جن کے ملک میں وہ بنی ہوئی ہے، وہ جہاں دفتر ہے، ہیڈ آفس انہیں کا تو وہ ملک ہے، اور انہیں کے وہ جو ہے نا، جو اپنے مقاصد کے لیے ان کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بنوا لیتے ہیں، نہیں ہوتی، بگاتے ہیں ان کو، دوڑ جاؤ یہاں سے۔ کشمیر کیسے آزاد ہو سکتا ہے؟ کشمیر آزاد نہیں ہوگا، یہ اپنے ملک کو بچائیں۔ کشمیر کہاں ملنا ہے ان کو؟ یہ ہے اس، یعنی میں جو آپ کو بنیادی چیزیں جو بتا رہا ہوں نا آپ کو، یہ ہیں وہ چیزیں، یہ ہے وہ آیات اللہ جس کا ہم نے کیا کیا ہوا ہے، جس کو چھوڑا ہوا ہم نے، جس کا ہم نے کیا کیا ہوا ہے، ادراک ہی نہیں ہمیں۔ ہم لگے ہوئے فرقہ پرستیوں میں، ہم اپنے جو ہے نا اپنی رساکشیاں، یہ سیاسی ریشہ دوانیاں، فرقہ بندیاں، اسے پھنسے ہوئے ہیں۔ کون سی ہمیں آزادی ملی ہے؟ یعنی آپ کبھی ان باتوں کو کبھی غور تو کریں، یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ نمبر میں نے بتایا تھا آپ کو
کہ ہم نے کیا کیا کہ جس بات سے روکا تھا اللہ نے کہ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اس کی وائلیشن کی آیت کی ہم نے، سب سے پہلے اس کی ہمیں مار پڑ رہی ہے، اس کی ہم نے وائلیشن کی تھی، توڑا تھا اس آیت کو ہم نے، اس کا انکار کیا تھا، اور اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر تم یہ کرو گے تو تم سمجھے تم انہی میں سے ہو، پھر یہ بھی میں اس آیت کے اندر بتایا گیا تھا، یہ میں نے حوالہ اس میں نوٹ کروایا، آپ اس کو پہلے درس سن لیں وہ بھی، تو پھر اس کو ساتھ میں لائیں آپ، تو آپ کے پکچر سامنے کھل کے سامنے آ جائے گی کہ یہ سارا معاملہ کیا ہے۔ اب یہ اور بھی بہت ساری، یعنی ہمارے ملک میں تو اتنی چیزیں ہیں کہ کیا بیان کروں، یعنی جس ملک میں 40-45 سال مارچ چلا رہا ہے، اور پھر جناب یہ ٹوٹی پھوٹی کی جمہوریتیں بناتے رہے ہیں، کبھی وہ سامنے آئے کبھی بندے کے پیچھے رہ کے، تو کیا کرنا ہو اس ملک میں، کوئی پالیسی نہیں ہے، سوائے بلیم گیم کے، ایک دوسرے کو بلیم گیم، سارا اس وقت پاکستان ڈوبا ہو گیا، یہ سیلابوں کی نظر ہو گیا، یہاں یہ رکیں گے نہیں، یہ انار، یہی تو انار ہوتی ہے، اور یہ آتے رہیں گے۔ میں نے 6 ماہ پہلے ایک اپنے 10 میں کہا تھا جب کرونا آیا کہ یہ کرونا آیا، اس کے بعد سیلاب آنے ہیں، یہ میری اب دیکھیں 10 نکال کے 6 ماہ پہلے ہوئے کہ سیلابوں نے پکڑنا ہے اس کو، اب سیلاب جائیں گے، زلزلے آئیں گے، یہ کیا سمجھتے ہیں؟ انار کا تو کوئی سرا ہی نہیں ہوتا، وہ پھیلتی جاتی ہے، اللہ نہ کرے یہ صورتحال ہو، نہیں آئے گا وہ، پھر آپس میں ابھی گتھم گتھا ہونا ہے اللہ تعالیٰ۔ بعضکم، یہ قرآن کی جو میں 665 آپ کو دی تھی نا، یہ دیکھ لیں، دوبارہ آپ کو دوہرائی کرا دیتے ہیں، 665 یہ بنیادی آیت ہے سورہ الانعام کی، 665 میں نے پیر بھائی بتائی تھی آپ کو، 166 نمبر صفحہ ہے، دوبارہ دیکھ لیں آپ، اس کو دہرا لیتے ہیں۔ اللہ ہمارا ہے آیت نمبر 65 سورہ الانعام، اور اس کا صفحہ نمبر جو ہے ہمارے پاس قرآن کریم اس کی 166 نمبر صفحہ ہے، اس کا فرمایا تھا قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم باس بعض، کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے، اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیں، قل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے، اعلان کروایا جا رہا ہے، 1442 سال پہلے یہ اعلان کروایا گیا تھا، اعلان عام قیامت تک چلنا ہے، کیا تھا کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ بعثت کرے، وہ اٹھائے، کیا کرے، وہ عذاب لے آئے، عذابا من فوقکم، فوق کہتے ہیں اوپر سے، یہ بارشوں کا سسٹم یہ اوپر سے تو یہ آ رہا ہے، یہ بمباریاں اوپر سے پھر ہوتی ہے نا، من فوقکم یعنی ہماری چھتوں سے، ہمارے سروں کے اوپر سے، اور دوسرا تھا او من تحت ارجلکم، تمہارے زمین، تمہارے پاؤں کے نیچے سے آ جائے عذاب، زمین نکل جائے، او یلبسکم شیعا، اور گروہوں کو آپس میں لڑا دے، اور اس طرح کیا ہوگا ویذیق بعضکم باس بعض، اور چکھا دے تمہیں مزہ ایک دوسرے سے ان عذابوں کا۔ فرمایا انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، یہ کہا تھا کیسے اللہ تعالیٰ مبارک کہ دیکھو تو صحیح تمہیں کس طرح ہم کھول کے آیتیں بیان کر رہے ہیں، کبھی تفکر تو کرو ان کے اوپر، کب تم تفکر کرو گے، کم فقہ کرو گے اس کے اوپر، یہ اللہ ہمارا تھا۔ اور اس میں میں نے آپ کو جو 17/16 کا حوالہ دیا تھا وہ بھی دیکھ لیں، اب یہ لاگو ہو چکی ہیں، یہ جو قوانین الہی ہیں نا، یہ پریکٹیکل شکل میں ہمارے اوپر لاگو ہو چکے ہیں، یہ دیکھیں 17/16 میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی دی تھی، دوبارہ نوٹ کر لیں، 354 صفحہ، اور اس کی آیت نمبر ہے 16۔ ہو 354 صفحہ اور آیت نمبر 16، 17/16 سورہ بنی اسرائیل کی، کتنی کھلی واش گاف، کلیئر کٹ اور محکم آیت ہے یہ۔ اللہ ہمارا وَإِذَا أَرَدْنَا 17/16 کہ جب ہم ارادہ کر لیتے ہیں نا، جب ہم ڈٹرمن کر لیتے ہیں کسی بات کو، ارادنا، کس چیز کا ارادہ، ان نہلک قریۃ، کہ بستیوں کو ہم نے ہلاک کرنا ہے، ہلاکت کا جب ہم ارادہ کر لیں کسی بستی کا، تو اللہ ہمارا امرنا، ہم کیا کرتے ہیں، آرڈر کرتے ہیں، اللہ خود یہ بات کہہ رہے ہیں، امرنا، ہم حکم یہ کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں، کن کو، مترفیہا، وہ جو اس ملک کے، اس بستی کے جو مترفین ہوتے ہیں نا، ان کو ہم آرڈر کرتے ہیں
کیا کرو فاسقو فیہا، کہ تم کیا کرو فسق کرو اس کے اندر، اس بستی کے اندر. فسق کہتے ہیں اللہ کے قوانین کو توڑنا، توڑتے چلے جاؤ، توڑو اور وائلیشن در وائلیشن کرتے چلے جاؤ، اشاروں کو توڑتے چلے جانا، جتنے مرضی ایکسیڈنٹ ہوتے جائیں. پھر فاسقو یہ ہوتا ہے، فسق یہ ہوتا ہے، فاسین قاف، یہ روٹ ورڈ ہے فاسقہ، فسق. فاسقہ کہتی ہے اس کو اللہ کو چھوڑ کے، اللہ کے قوانین کو چھوڑ کے اپنی مرض سے چلتے چلے جانا. جن کو آرڈر کرتے ہیں مترفیہا، یہ مترفین کو. مترفین کون ہے؟ یہ کیپٹلسٹ، یہ سرمایہ دار جو دوسروں کی کمائی پر عیش کرتے ہیں. مترف کہتی ہے اس کو عربی میں. مترف کس کو کہتے ہیں؟ کہ خود تو بیٹھا ہے اپنے ڈیروں کے اندر، اپنے ڈرائنگ روموں کے اندر، دفتروں کے اندر، اور ان کے جو خرکارے ہیں وہ ان کے لیے کمائی کر رہے ہیں، وہ دن رات وہ جھلس رہے ہیں اس آگ کے اندر. یہ ربا کھانے والے سود خور مترف، یہ ہر لحاظ سے جو بڑا اپنے آپ کو بڑا جو سمجھتا ہے کہ میں تو بڑی کمفرٹ میں ہوں. مترفین انتہائی کمفرٹس میں رہنے والے لوگ، دوسرے کمائی کے نہیں کھائے وہ ظالم. سارا سال ہاری کسان رول جائے بچارا پانی لگا لگا کے، اور وہ ساری فصل اٹھا کے لے جائے، یہ مترف کہلاتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں ہم ان مترفین کو یہ خود ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ کھاؤ بے خوب، سود خوب کھا لو، حرام خوریاں خوب خوب کر لو، رشوتیں لے لو، یہ تم منی لانڈرنگ کر لو جو نہیں کر سکتے ہو، لے دو پیسہ. یعنی یہ مختلف شکلیں میں بتا رہا ہوں آپ کو. امرنا، ہم خود یہ آرڈر کرتے ہیں، یہ حکم کرتے ہیں. یہ دیکھیں ذرا اللہ تعالیٰ کا یہ آیت دیکھیں، کہیں زبردست آیت ہے 42 سال پہلے، اور آج یہ ہمارے اوپر ہی فٹ آ رہی ہے. امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا، یعنی کہ دھوم مچا دو بھائی، ادم مچا دو، ادم لوٹ مار کے تم کرو جیسے رب، اور پھر آپس میں یہ کرتے رہتے ہیں، وہ لوٹ گیا وہ لوٹ گیا، خود بھی لوٹ رہے ہوتے ہیں ظالم. جو ان کا الزام لگا رہے ہوتے ہیں وہ خود بھی لٹیرے ہوتے ہیں. جس طرح ہمارے اب تو ہر چیز آپ کے سامنے آ رہی ہے. یعنی وہ جو اب ان پر الزام لگا رہے ہیں وہ خود اربوں خربوں اندر بیٹھے کما رہے ہیں، اسی کیبنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ یہ سب مترفین ہیں. یہ اسمبلی میں بیٹھے افراد جو ہے نا، میجورٹی یہ مترفین ہی کی تو ہے، اور کیا ہے. یہ دفتروں کے بڑے بڑے بیوروکریٹ، یہ جو اسٹیبلشمنٹس بنی ہوئی ہیں مختلف قسم کی، یہ کیا ہے؟ یہ سب مترفین ہی تو ہیں. اس آیت کی روح سے اللہ ہمارا ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کو کہتے ہیں خوب. فرمایا کہ حق علیہ القول، پھر جب ہمارا القول آ جاتا ہے نا، وہ گھڑی آ جاتی ہے وہ عذاب کی، حق علیہ القول، تو فرمایا فدمرناها تدمیرا. جیسے وہ قیمہ کے نکلنے والی ہوتی ہے نا مشین، جیسے قیمہ نکالتا کسائی، تو کہتا ہم ایسے کرتے ہیں. پھر ہم پھر کیا کرتے ہیں؟ کیچڑے اڑا دینا. فدمرناها تدمیرا، پیس کر ہم اس کو کر دیتے ہیں، ہلاک کر دیتے ہیں، پسائی کرتے ہیں خوب ان کی. اب یہ پسائی اور کسائی ہونے والی ہے، ان کی بھی ہوگی ہماری بھی ہوگی، کیونکہ ہم کم نہیں ہیں. من حیث القوم، جس قسم کا ہمارا جو رویہ ہے اللہ کے ساتھ، کہ آپ وہ ویڈیو سنیں، اخیر کر دی انہوں نے. کہاں ہیں ان کے علماء؟ کہاں ہے یہ پاکستان کے حکمران؟ کیوں نہیں چیک کیا؟ وہ لاکھوں روپے لے کے نا، لاکھوں روپے، 1 لاکھ نہیں 20 لاکھوں لے کے اس قسم کے انہوں نے استعفیٰ دیے ہیں. وہ یہ جو بیٹھے ہوئے تھے محرم منانے کے لیے، ان کے ذرا ویڈیو سنیں آپ. اللہ کو پرسنالٹی، اور پرسنالٹی کو اللہ بنا دیا انہوں نے کہا اللہ جو ہے وہ خالق نہیں ہے. یہ میں نے خود سنی ان کی ویڈیو ظالموں. خالق وہ فلاں بندہ ہے، یعنی اللہ کو نعوذ باللہ اس حد تک انہوں نے جو ہے وہ ڈیگریڈ کیا ہے. خالق کون ہے؟ خالق علی ہے. میں آپ کو بعض اس کا بتا دیتا ہوں. اور اللہ مخلوق میں کر دیا انہوں نے. علی بندگی کے لائق ہے، اللہ بندگی کے لائق نہیں ہے. نعوذ باللہ یہاں تک انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے. یہ پاکستان بچے گا؟ یہ فدمرناها تدمیرا. تو اور بتاؤ، لے لو پیسے، باتیں تم نے کر لی ہیں، تو وہ تو ادھر بیٹھے، اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ساری دنیا چھوڑ دے، اس کو فرق پڑتا ہے؟ جو خالق کائنات ہے، یہ ہماری حیثیت کیا ہے؟ جو ہماری زمین ہے نا، ان کو سمجھایا کوئی، یہ ریت کا ایک ذرے کے برابر ہے پوری کائنات کے اندر. ہمارا اتنا ہی ہے بس، جس میں تم دندناتے پھرتے ہو. حاکمیت الہی کو تم نے للکارا ہے نا، تو مزہ چکھنا بھی اس کا صبر، اس کا جو ہے وہ دل بڑا ہے ہم سے، ہمارا دل چھوٹا ہے، فوراً بڑک پڑتے ہیں. وہ تو ہنسرا ہوگا میں تو یہ خیال کرتا ہوں ان کی باتوں میں کیا کر رہی ہے یہ ناہنجار لوگ، یہ کر کے رہے ہیں، تو چھوڑے گا نہیں وہ. پرسنالٹیز کو آپ کو کیا بتاؤں، میں بیان کر نہیں سکتا. وہ میرے پاس ویڈیو موجود ہیں.
ان ہستیوں کو کیا کہنے مقامات دے دیے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھرانے کو کس طرح انہوں نے جو ہے اپنے وہ پیسوں کو ہضم کرنے کی خاطر لوگوں کو بیوقوف بناتے ہو تم, اور اللہ کو تم یہاں تک لے آئے ہو, یہ تم مناتے ہو ہر سال. اور پھر دوسرا آپ دیکھیں کہ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ تاریخ کا جو یزید ہے ان کے سامنے, میں اس میں نہیں جاتا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, وہ بتاتے رہتے ہیں بڑے واقعات, اس کو تو ہر سال یہ پیٹتے رہتے ہیں تاریخ کے یزید کو کہ اس نے یہ کیا یہ کیا. یہ جو وقت کے یزید ہیں ان کو کون پیٹے گا, جو ہمیں ہر آن لوٹتے ہیں, ہمارا جو گھیرا تنگ کرتے رہتے ہیں, جو ہماری سانس جو ہمیں گھٹتے رہتے ہیں. یہ وقت کے جو حکمران ظالم, یہ یزید جو ہمارے سامنے گلی گلی میں پھر رہا ہے, جو جھوٹ بولتا ہے, جو کم توڑتا ہے, جو ملاوٹیں کرتا ہے, دوائیوں میں ملاوٹیں, خوراک میں ملاوٹیں, یہ یزید کم نہیں ہے, یہ اصل یزید تو یہ ہے. تو اس یزید کے تو بڑے تم کرتے اس کو تابڑ توڑ حملے جہاں تک ہو سکے تم کرو, اور بھی کرو تم, حالانکہ تمہارے پاس تو وہ نہیں ہے, وہ تو اللہ نے کرنا ہے نا ان کا, جو بھی ان سے لینا ہے. جس نے کوئی زیادتی کی وہ تو اللہ لے گا ان سے انتقام. ہم انتقام لے سکتے ہیں کسی سے, یا ہمارے یہ 10 دن لگانے سے انتقام ہو گیا ان کا, ختم ہوگی بات. یہ ہے وقت کے یزید جس کی طرف ہم نے اپنا رخ کرنا تھا اس قرآن کریم کی روشنی میں. ان یزیدوں کو پکڑنا تھا, ان ظالموں کو پکڑنا تھا جنہوں نے پورے ملک میں شرک پھیلا رکھا ہے, جنہوں نے فرقہ پرستیاں کی ہوئی ہیں. یہ کم ہے, اور یہ جان بوجھ کے یہ لوگ ایسے لوگوں کو کھڑا کیا جاتا ہے تاکہ ملک کے اندر کیا افراتفری پیدا ہو, انتشار پیدا ہو, آپس میں لڑے بھیڑے. یہ تو یہ تھی وہ آیت جو میں آپ کے سامنے لانا چاہ رہا تھا. کسی 10ویں میں کی میں نے کہ امرنا مترفیہا, یہ حکم ہو چکا ہے. یہ بڑے بڑے آپ کو جو نظر آ رہے ہیں نا, یہ اب ختم ہو جائے گا نظام. بڑے بڑے پلازے اور بڑے بڑے جناب علی ان کے جو کارٹرز بنے رہتے ہیں, یہ نہیں بچیں گے. 73 سال تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا. ہاں اس میں نکلنے کا حل ہے, وہ بھی قرآن دیتا ہے. وہ حل یہ ہے, یہ آپ دیکھیں ذرا, یہ آپ کو اس میں ملے گا, حل ہے قرآن کریم کے اندر. ایک تو یہ آپ دیکھیں, اللہ نے فرمایا تھا کہ ہم کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتے جب تک وہ قوم جو ہے خود نہ یہ ٹھان لے کہ ہم نے اپنی حالت کو بدلنا. یہ آپ دیکھیں 13 میں, دیکھیں آپ حوالہ میں دے رہا ہوں, حل ہے اس کا, اس میں سے نکلنے کا حل ہے. یہ آپ دیکھیں ذرا, سورہ الرعد ہوگی, سورہ الرعد 13 نمبر ہے, اس میں یہ بتایا ہمیں طریقہ تھا. صفحہ نمبر 310 دیکھیں, سورہ الرعد. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ 11 نمبر آیت ہے, آیت نمبر جو ہے نا وہ 11 ہے. میں اس کا آپ کو جو دوسرا پارٹ یہاں شروع ہوتی ہے, لہو معقبات, یہاں شروع ہوتی ہے, من بین یدیہ و من خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. یعنی اللہ کے جو امر ہوتا ہے نا, اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کے آگے اور پیچھے ہم کیا کرتے ہیں, معقب یعنی تعاقب کرنے والے, اس کی حفاظت کرنے والے ہم لگا دیتے ہیں. جب بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی امر آتا ہے نا, تو اس کی حفاظت کرنے والے بھی اس کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. اور آگے فرمایا کہ ان اللہ, یہ ہے وہ نقطہ, ان اللہ, بے شک اللہ, لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم, کہ اگر آپ نے اپنی حالت کو بدلنا ہے نا, کسی بھی قوم, اگر کوئی قوم چاہتی ہے کہ ہمارے حالات بدل جائیں, تو حالات بدلنے کا یہ ایک طریقہ یہاں بتایا گیا ہے. وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے اندر کو بدلے پہلے, اپنے اندر وہ ٹھان لے بات کہ ہم نے اپنے حالات کو بدلنا ہے, اس ملک کو بچانا ہے, اس دھرتی کو بچانا ہے. اگر آپ یہ سمجھ لیں گے, ٹھان لیں گے, تو پھر آپ کیا کریں گے, پہلے اپنے اندر سے اپنی تبدیلی پیدا کریں گے, اندر سے. ان اللہ, اللہ نہیں تبدیل کرتا, یہ قانون الہی ہے. ان اللہ, بے شک اللہ, لا یغیر, نہیں تبدیلی پیدا کرتا اللہ, ما بقوم, کسی قوم میں, کوئی بھی قوم ہو, حتی, یہاں تک کہ یغیروا ما بانفسہم, جب تک وہ قوم خود نہ ٹھان لے کے اپنے آپ کو بدلنا ہے. یہ پرنسپل ہے, گولڈن پرنسپل ہوتا ہے. آگے فرمایا وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا
فلا مرد لہ، کہتا ہے کہ جب اللہ کوئی ارادہ کر لیتا ہے کسی قوم کو تباہ کرنے کا، بدحالی کا، بدحال کرنے کا، بدحال تو اپنے مال سے انسان ہوتا ہے نا، ابھی ہم نے پڑھا ہے وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ مَا بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، کوئی ہے دنیا کی طاقت جو اس کو روک لے؟ جب اللہ کسی ارادہ کر لے کہ میں نے تباہ برباد کرنا ہے کسی قوم کو، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نعوذ باللہ ان کی یہ اس کی شان ہی نہیں ہے کہ کسی کو تباہ برباد کرے جب تک وہ قوم اس بربادی والے کام نہ کرے، وہ ایکٹس، وہ افعال جو ہوتے ہیں وہ اس کی بربادی کا خود ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تو اللہ ہمارا وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا جس کو اللہ ارادہ کر لے تباہ کرنے کا۔ اب ہمارا دنیا میں دیکھیں تن تنہا ہے، بلکہ گھروں کے اندر بھی انسان تن تنہائی محسوس کر رہا ہے اپنے آپ کو، باوجود سب کچھ ہونے کے، وہ بیچارہ وہ تو یتیمی کا شکار ہو گیا، پورا معاشرہ اس میں یتیم ہے۔ آپ جائیں کراچی کے حال دیکھیں، وہاں سوات کیبی میں جائیں آپ، کوئی پرسان حال نہیں ان کا، وہ 10-10 فٹ پانی، 8-8 فٹ پانی ابھی تک وہ ان کے تہ خانوں میں جمع ہو رہا ہے، وہ نکالنے والا کوئی نہیں، بلکہ کل دکھا رہے تھے کہ وہ سندھ اسمبلی کے اندر جو تہ خانہ ہے نا اس کے اندر پانی نکالا جا رہا ہے، اتنا پانی وہاں جمع۔ باقی تو چلو چھوڑ دینا، ان کے اپنے جو ادارے ہیں جس میں بیٹھ کے یہ حرام خوریاں کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بناتے رہتے ہیں، وہ بڑا پڑا تہ خانہ ان کا، وہ اتنا پوش ایریا ڈیفینس کا، وہ لوگ دہائیاں دے رہے ہیں ہمارا پانی نکالو۔ آپ پانی کہاں نکالے گا، کون نکالے گا؟ یہ تو خالق کائنات کی طرف سے ہے۔ اور آگے اللہ ہمارا ہے هو الذی، اللہ وہ ذات ہے یریکم البرق، وہ تمہیں دکھاتا ہے وہ جو بجلیاں ہوتی ہیں نا کرتی ہیں آسمانوں کے اوپر، دیکھو ذرا غور تو کرو برق کے اوپر، دیکھو ذرا وہ برق کیا ہوتی ہے، یریکم البرق خوفا وطمعا وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، یہ دیکھیں کیا ہے، وہ بجلیوں کو دیکھا تم نے کبھی؟ اللہ ہی تو ہے وہ جو بھیجتا ہے ان کو، هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ، دکھاتا ہے تمہیں وہ برق، وہ کڑکڑاتی بجلیاں جو ہوتی ہیں، خوفاً جس میں کیا ہوتا ہے، خوف طاری ہوتا ہے، وَطَمَعًا، اور اس کے اندر امید بھی بنتی ہے انسان کی، کہیں روشنی آ جائے امید بھی بنتی ہے اس کی، لیکن امید ان کے لیے بنے گی جو اپنے آپ کو اندر سے بدلنا چاہے گا۔ اور آگے فرمایا وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، وہ بادل کہاں جائیں گے؟ ابھی یہ بھاری بھرکم بادل جو پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں وہ بھی جائیں گے نہیں، اور کرونا بھی نہیں جائے گا۔ یہی تو ہے عذاب کی شکلیں جو ہم 665 میں پڑھ کے آ رہے ہیں، یہ کون سے عذاب کی بات کر رہے ہیں؟ یہ عذاب ہی تو ہیں، یہ پہلے وہ سٹیپ بائی سٹیپ عذاب ہوتا ہے، پھر وہ یکدم ختم کر دیتا ہے، تدمیرہ ہو جاتا ہے، پھر دمرناہا تدمیرا، بھسم ہو جاتی ہے ہر چیز۔ فرمایا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَةٍ، فرمایا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَةٍ، وہ جو کڑک ہوتی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے، یعنی اس کے کام میں وہ جتی ہوتی ہے، وہ سرگرداں ہوتی ہے، یہ ہوتی بات یسبحو، اور جو بجلیاں چمکتی ہیں، رات کڑکتی ہے، فرمایا کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے فرامین کی بجاوری کر رہی ہوتی ہے، لیکن تمہارے لیے اس میں خوف کی نشانی ہوتی ہے۔ یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفہ، اور ملائکہ بھی اسے گھبراتے ہیں، خوف کھاتے ہیں۔ ویرسل الصواعق، اور ہم صواعقہ بھیجتے ہیں، صاعقہ کڑکتی بجلیاں، یہ صاعقہ جو ہے نا یہ عاد اور سمود کے متعلق قرآن کریم میں جو آتا ہے نا، یہ بڑی خوفناک کڑکتی ہے، انسان کے آنکھ، یہ کانے اور جو کان اور آنکھیں تباہ کرتی ہے، کانوں میں اتنی شدت سے وہ ہوتی نا آواز اس کی، وہ انسان مر جاتا ہے اس آواز سے مر جاتا ہے، صاعقہ، اور صواعق جمع اس کی۔ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور جس پر چاہتا ہے وہ گراہتا ہے بجلی، یہ تو اس کے اختیار میں ہے، مرتے ہیں روز ہم دیکھتے ہیں، یہ بجلی آئی تھی عثمانی بجلی سے مر گئے لوگ، خبر خوفناک ہوتی ہے۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، تم یہ لوگوں سے پیسے بٹور کے سناتے ہو الٹی الٹی باتیں کہ وہ خالق ہے وہ مخلوق ہے، تم یہ بتا رہے ہو ظالموں، جو خالق ہوتا ہے اس کی تو بیوی کوئی نہیں ہوتی، اس کے تو بچے کوئی نہیں ہوتے، ان کے تو بچے بھی ہیں، ان کے پیرنٹس باپ بھی ہیں ان کا،
جن کو تم نے خالق کا درجہ دے دیا، ظالموں کو بھی اس طرف سوچ لو. کبھی کسی خالق کا باپ ہوا ہے؟ کبھی اس کے بچے ہوئے ہیں؟ تم نے اس کو ان ہستیوں کو خالق بنا دیا ہے، جن کے باپ بھی ہیں، جن کے بچے بھی ہیں، جن کی پوری اولادیں ہیں، جن کے تم ہر سال مناتے ہو. یہ عاشوروں کے نام پر تم کھاتے ہو، مال ہڑپ کرتے ہو 934 کی روح سے. وہ بھی دیتا ہوں مثال آپ کو. فرمایا وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، وہ بہت بڑا قوت والا ہے. ظالموں باز آ جاؤ. اور اللہ ہمارا لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ، بلانا ہے تو الحق کی طرف بلاؤ. الحق اللہ ہے، خالق کائنات اللہ ہے، مولا کائنات اللہ ہے. یہ تمہارے غلط کانسیپٹ ہے جس کی وجہ سے ہمارے پورا 22 کروڑ عوام اس پر مبتلا ہے پریشانیوں میں. وہ دھاگے باندھ کے چڑھا جا کے سمجھ دو کہ ہم بچ جائیں گے. یہ دھاگوں تمہیں لینا ہے، فلاں کے نام کا دھاگا، فلاں کے نام کا دھاگا، مندریاں اور چھلے، یہ تمہیں بچا لیں گے. لہو دعوت الحق. فرمایا والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. یہ بہت زبردست آیت ہے. اللہ ہمارا جن ہستیوں کو تم پکارتے ہو نا، ان کی مثال دی اللہ نے کہ ان کی مثال یہ ہے. اللہ کہہ رہا ہے پکارنا تو اللہ کی طرف پکارو، اس کی طرف اس کو دعوت دو لوگوں کو. اس کی دعوت سچی ہوتی ہے، اس کی طرف پکارنا الحق ہوتا ہے. الحق کیا ہے؟ اللہ کی دعوت، اللہ کے قرآن کی طرف لوگوں کو راغب کرنا، اس کی طرف دعوت دینا. اور فرمایا کہ والذین یدعون من دونہ، جن ہستیوں کو تم اللہ کے علاوہ بڑے تم نے رتبے دیے ہوئے نا، دن رات تھکتے نہیں ان سے مدد مانگتے. فرمایا لا یستجیبون لهم بشیء، ان کا پکارنا ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک بندہ جو ہے نا، وہ ندی کے کنارے پر کھڑا ہے، دریا بہہ رہا، نیچے دریا بہہ رہا ہے، ندی بہہ رہی، پانی بہہ رہا ہے، اور وہاں کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھائے ہیں اس نے، اور یہ دعا یہ کر رہا ہے کہ یا اللہ کو جھکڑ چلا، کو آندھی چلا، اور یہاں سے پانی اٹھا کے میں یہ تھیلی پر ڈال دیں، میں پی لوں. یہ دعائیں ایسی قبول ہوتی ہیں؟ تمہیں کیا موت ہے کہ نیچے پانی تو بہہ رہا ہے، پی لو اس میں سے، بھر لو چولہی اپنے، چلو بھر کے پانی پی لو. اور تمہاری اسپیشل آپ کو ہوا بھی چلایا، ایک تو پانی تمہیں دیا اس نے، اور اب ہوا تو بیچ رہا ہے. تم مترفین ہو نا، اس لیے مترف چاہتا یہ ہے کہ اس کے پانی میں اس کے گلاس کا جو ہے نا وہ نوکری پلائے اس کو آگے. یہ مترف کرتے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے ایسی دعاؤں کا تو ہم نوٹس بھی نہیں لیتے. یعنی دوسروں کو پکارنا ایسے ہی ہے جیسے یہ بندہ وہاں کھڑا پکار رہا ہے، تو وہاں سے تو کچھ بھی نہیں آئے گا. جن کو تم پکار ان کے ہاتھ میں کیا ہے، یہ کہنے کا مطلب ہے. وہ تمہاری جو دعائیں ہیں، تمہاری جو یہ کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی. اللہ کہہ رہا ہے کیا بات ہے یار، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا یہ چیزیں چھپا کے رکھی. فرمایا الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ. ایسی دعا جو ہوتی نا، یہ کبھی پوری نہیں ہوتی. یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ تمہارے اب جھکڑ چلائے وہ طوفان، کو اسپیشل قسم کی آندھی آئے اور تیرے ہاتھوں پہ آ کے پانی ڈال دیں تو پی لیں. یہ قرآن جو ہے یہ سمندر ہے، یہ کلام اللہ ہے. اس کی طرف دعوت دو، اس کی طرف بلاؤ لوگوں کو. پرسنالٹیز تو آئی تو چلی گئی ہیں، اب تمہارا کیا مسئلہ ان کے ساتھ بھائی. اور یہ آیت جو ہے اگر اس کا ادراک ہمیں ہو جائے نا، ایک آیت کا صرف یہ قرآن کریم کی آیت کا، تو سارا مسئلہ، یہ سارے فرقے دھام سے نیچے گر پڑتے ہیں جو ہر سال اپنی پوتھیوں کے ذریعے لوگوں کو رلا کے ان سے پیسے بٹور کے پھر سارا تماشے سارا سال کرتے رہتے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے. اب یہ گئے اب دوسرے آ جائیں گے، ان کا بھی سین دیکھنے والا. یہ اللہ کہہ رہا ہے، یہ سورہ البقرہ ہے، 2 نمبر صورت ہے. یہ ہے ان سب کا حل. جتنے بھی واقعات، جتنی ہستیاں گزر چکی ہیں، یہ حالت اللہ نے دیا 40 سال پہلے. صفحہ نمبر 26 پہ یہ پیچھے ذکر خیر ہو رہا تھا جناب ابراہیم السلام، ان کے جو جنریشن ہے، ان کی جو اولاد ہیں، ان کے حوالے سے. تو یہاں یہ آیت میں بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے 134 صفحے پہ 134 آیت 2:134 صفحہ نمبر 26 ہے. یہ ان تمام جو حالات و واقعات ہیں نا، ان سب پر یہ روشنی ڈالتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تلک امت قد خلت. جتنے واقعات ہو گئے، جتنی امتیں گزر گئیں، جتنے لوگ گزر گئے، اللہ ہمارا وہ ختم ہو گئے، چلے گئے. قد خلت ہو چکے ہیں وہ، یعنی ہم سے پہلے جتنی ہمارے آباء و اجداد، جتنی امتیں، انبیاء، سب
یہ اللہ کے ہاتھ چلے گئے، قد خلت ہو گئے. فرمایا لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. یہ ہے وہ آیت جو ان سارے جو انہوں نے شروع کیے ہوئے نا سب پر پانی پھیر دیتی ہے. تمہیں کیا پوائنٹ ہے؟ تم کسی کو نیچے دھاؤ، کسی کو اوپر لے جاؤ، تم کون ہوتے ہو تم؟ اللہ ہمارا لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. ان کا کیا دھرا ان کے کھاتے میں ہے، اور تمہارا جو تم کرو گے تمہارے کھاتے میں جائے گا. یعنی جو بات کو ہم نے جو ان سے کرنی ہے وہ ان سے کرنی، جو انہوں نے کیا ان سے کرے گا، جو تم کرو گے تم سے کرے گا. اور آگے فرمایا وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. تم سے ان کے اعمال کے بارے میں تو پوچھا نہیں جانا، تم سے تو نہیں پوچھا جانا کہ وہ فلاں ظالم تھا کہ فلاں مظلوم تھا، تم سے پوچھا جانا. یا اس صدی کے جو پھر رہے ہیں یہ ان سے پوچھا جائے گا ہاں جی وہ صحیح تھے کہ وہ غلط تھے. جناب تم اپنے اعمال کی فکر کرو جس کے متعلق تم سے بات پرس ہونی ہے. کہ تم نے اللہ کو یہ کہا تھا نا کہ تم خالق نہیں ہو، تم مخلوق میں آتے ہو، کہا تھا نا تم نے. اب اس آدھو ذرا کہا اور وہ خود کہیں گے اعلیٰ پکڑو ان کو. ہم نے تو نہیں کہا تھا. جیسے مسیح علیہ السلام سے ایک واقعہ اس میں آتا ہے، ریکارڈ کیا ہوا ہے قول کہ اللہ پوچھے گا ان کو تو آپ نے کہا تھا الہ مقرر کر لو پیچھے میں. وہ کہیں گے یا مولا میری کیا ضرورت تھی، میں کہہ سکتا ہوں یہ بات کہ ہمیں معبود بنا لینا بعد میں. آپ تو جانتے ہی ہو یہ ایک مکالمہ اس کے اندر پڑا ہے. تو ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس نے یہ سند دی تھی، تمہیں کس نے یہ کہا تھا کہ تم کسی کو اوپر کرو کسی کو نیچے کرو. یہ ہے وہ آیت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. یہ ساری کیتے کرائے ختم کر دیتی ہے، سارا فرقہ بندیاں ختم کر دیتی ہے. آج تم ہوتے کون ہو کسی کا مقام اونچا کسی کا گرانے والے، تم کون ہو؟ اور پھر اللہ ہمارا ولا تسألون، تم سے نہیں پوچھا جانا عما کانوا یعملون، کہ وہ کیا کرتے رہے گے. تم سے پوچھا جائے گا. تم سے تو کوئی پرستش نہیں ہونی، پرستش نہیں ہونی تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جانا. اور پھر انہوں نے کیا کیا، ایسی ایسی ویڈیو آئی ہیں کہ جن میں ان ہستیوں کو وہاں نا بنا کے مختلف ماڈل کے طور پر وہاں پیش کرتے رہے، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، اور دوسروں کو گھسیٹتے رہے وہاں. یہ کیا تمہیں تماشا لگا؟ یہ دین ہے؟ یہ دین؟ یہ ہمیں ان سب کا جو ہے نا وہ ہمارے پر ببال پڑے گا جو ہم نے غلط روش اختیار کر رکھی ہے. اللہ کے دین کو ہم نے ٹھٹھا بنا رکھا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ آخری آیت اس پر ہم وائنڈ اپ کر لیتے ہیں 18:27 دیکھ کے کہ بچنے کا حل کیا ہے. ہمارا حال اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے قرآن کریم کے علاوہ. یہ ہماری پناہ گاہ ہونی چاہیے. یہ 371 صفحے پہ دیکھ لیں آپ. الکہف صورت ہے، الکہف، اس کی آیت نمبر 27 ہے. 371 صفحہ 371، اس کی آیت نمبر ہے 27. یہ دیکھیں کیا اللہ ارشاد فرما رہے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہی کر رہے ہیں ان کو. اے رسول آپ کیا کریں، وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ، کہ آپ نے فالو کرنا ہے، آپ نے پیچھا کرنا ہے، آپ نے تلو کرنا ہے کس کا؟ ما اوحی الیک کا، کہ آپ کی طرف جو وحی کی جا رہی ہے نا اب ہمیں یہ بات بتائی جا رہی ہے. انہوں نے تو یہی کیا، قرآن کریم کے پیچھے لگے چلے ہم. قرآن کریم کو انہوں نے اپنا رہنما بنایا ہوا تھا اور اب یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے نا. اصل میں تو یہ ہمارے لیے ابھی آیا تھا. وَاتْلُو، ان سے کہا جا رہا ہے اے رسول آپ کو جو وحی کی جا رہا ہے یہ قرآن کریم جو ہے اس کو آپ نے فالو کرنا ہے. طالبوں کا مطلب ہوتا ہے پیچھے چل رہا اس کے. فرمایا من کتاب رب، یعنی کتاب رب میں سے، آپ کی کتاب رب میں جو وحی آپ کو کی جا رہی ہے رسول آپ نے اس کو کیا کرنا ہے؟ فالو کرنا ہے. اور اب یہ الہی کا یہ اس وقت جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا، ان کے مومنین کی طرف تھا. اب ہمارے لیے یہ آیا تھا نا کہ ہمارے سے بری ہو گئے. اب ہمیں یہ بتا، یعنی آج ہمارے یہ سامنے آیت آ گئی ہے کہ ہمیں یہ وحی کی جا رہی ہے. بات فرمایا کہ لا مبدل لکلماتہ، اللہ کے جو کلمات ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کے جو کہنے ہوتے ہیں نا، جو اس کی احادیث ہوتی ہیں، جو اس کا فرامین ہوتے ہیں، اس کے کلمات میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ، کبھی چینج انچینجبل نہ ہو. لا مبدل لکلماتہ، اللہ کے جو کلمات ہیں، اللہ کے جو کہنے فرامین ہوتے ہیں اس میں کبھی چینج نہیں آتی. وہ اٹل ہوتے ہیں، حقیقت ہوتی ہے، وہ فرم ہوتے ہیں.
یہ نہیں کہ اسمبلی نے آج ایک بل پاس کر لیا اپنے مطلب کی خاطر، کل اس کو پھر ضرورت پڑی پھر امینڈمنٹ کرا لی. یہ چوروں کا یہی حال ہوتا ہے، نافرمانوں کا یہی کرتے ہیں، اپنے مفاد کی خاطر اس کو یوں ڈنڈی میں روڑ لی، یوں ڈنڈی میں روڑ لی. اللہ تعالیٰ کا جو اصل حقیقت ہوتی ہے وہ حقیقت فائنل ہوتا ہے، فائنل ورڈکٹ ہوتا ہے. کیونکہ اللہ سے بڑھ کر تو کوئی الحکیم اور حکیم اور وائز ہو نہیں سکتا کوئی. یعنی اللہ سے بڑھ کر کون عقل مند ہو سکتا؟ اس نے ایک بات کہہ دی، بس ایک دفعہ کہہ دی، وہ ٹال. اور آگے فرمایا وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. اے 22 کروڑ مسلمانوں اور دنیا جہان کے مسلمانوں، ان سب کے لیے ہے، اور خاص طور پر یہ ہمارے لیے جن کے پاس یہ قرآن کریم، جن کو اپنے مردوں کے رکھا ہوا ہے نا، یہ ہمیں بھی آج بابر کرا رہی ہے، یہ یاد دلا رہی ہے بات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے. فرمایا کہ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. اے رسول اس قرآن کریم کے علاوہ تم کہیں پناہ گاہ پائے نہیں سکتے. ہرگز ہرگز، لن کا لفظ لا کا نہیں ہے، لن کا مطلب ہوتا ہے ایبسولوٹ، یعنی کہیں بھی کیسے بھی، ہرگز ہرگز اس کے علاوہ تمہیں کہیں پناہ گاہ مل ہی نہیں سکتی. وَلَن تَجِدَ نہیں پاؤ گے تم، نہیں پا سکتے تم مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اس قرآن کریم کے علاوہ، اس وحی کے علاوہ کہیں پناہ گاہ نہیں ملنی مومنین. یہ کہا جا رہا ہے اے مسلمانوں جاؤ تم امریکہ کے جھولی میں گرو اور اب چائنا کی جھولی میں گرو جا گئے. وہ تو خود پناہ گاہ ڈھونڈ رہے ہیں، تمہیں کہاں پناہ دیں گے؟ وہ ان کی تو اپنی دوڑ لگی ہوئی ہے. ایک جرثومے سے ان کی خلاصی نہیں ہو رہی ابھی تک، لاکھوں افراد مر گئے ان کے ملکوں کے اندر. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. اے مسلمانوں 22 کروڑ عوام سن لیں یہ بات کہ آج بھی اپنا رخ جو ہے اس قرآن کریم کی طرف کر لیں، آپ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں اس کے مطابق، چھوڑ دیں سب اس شرک کے جتنے بھی مظاہر ہیں، یہ تمہیں کچھ نہیں دیں گے. یہ فرقہ بندیوں سے نکل آئیں باہر. ایک اللہ کا یہ دین، یہ قرآن، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس کو پکڑ لو. اگر تم نجات چاہتے ہو کہ ہماری حالات بدل جائیں تو یہ قرآن ہے، نہیں تو وہ تو کر چکا ہے مرنا، اب مرنا تو کر چکا ہے وہ اس آیت کی روح سے، اور ابھی ڈھیل ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے، وہ دیتا ہے ڈھیل. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. وہ اس میں کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے کہ اور اس طغیان میں خوب اور لگا لو تم جتنا غوطے لگانے. جب وہ پکڑتا ہے پھر یوں رسی پھینکتا ہے، اس کو ختم کر دیتا ہے. تو یہ آج کا درس نہیں، اس کو ہم رکھتے ہیں انشاءاللہ. اگلے اتوار پھر انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے.